السلام علیکم ناظرین، پروگرام تکرار کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوں دوبارہ، اور ہر روز کی طرح آپ لوگوں کی عربی سامنے آتی رہیں گی، آپ لوگ کال کیجیے گا۔ موضوع اصل میں اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، بلکہ ایسی مجھے جب میں آج یہاں آ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ دیکھیے، جس وقت ہمارے کوئی دوسرا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم اس کی عادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم بڑی بتاتے ہیں کہ ارے یوں کر لیں، ایسا کر لیں، جو بھی انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت ہم خود بیمار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور اذیت میں ہوتے ہیں، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کس طرح سے ہم کس کروٹ ہم بیٹھیں کہ ہمیں سکون ہو جائے، کچھ اطمینان ہو جائے، مل جائے۔ تو مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ اس وقت تمام پاکستانی جو کہ پاکستان میں بھی ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، سارے کہیں پر بھی ہیں، اور جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سب تکلیف ہے موجودہ حالات میں ہم سب اس کرب اور تکلیف سے دوچار ہیں کہ جو بھی حالات پاکستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم ممالک کی ہسٹری دیکھیں یا بہت سے ممالک میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے، فلانی جگہ یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہم جب خود اس کرب سے اور تکلیف سے گزر رہے ہیں جس پاکستان کے، تو بے شک ہم لوگوں کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم بولتے ضرور ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ان حالات کو درست کیا جا سکتا ہے، یا کیا وہ چیزیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے شاید کوئی امید کی کرن نظر آئے۔ تو یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے، جس طرف دیکھو یہی چیز ہوتی ہے کہ حل اس کا کوئی نظر نہیں آتا۔ باقی ہر ایک جو اقدامات گورنمنٹ کا کام ہے کہ اپنے اقدامات جو بھی کرنے ہوتے ہیں وہ انہیں کرتے ہیں، جو ان کی سمجھ ہوتی ہے، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اپوزیشن اپنے حساب سے چلتی ہے اور اپنے جو بھی ان کا بناتے ہیں، جو سوچتے ہیں حالات کی بہتری یا کہ اس کو کس طرح کیا جائے، سب اپنے اپنے طور سے تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو ملک تو ابتر سے دن بدن ابتر سے ابتر کی صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آخر وہ کون سا دن ہوگا جب پوری قوم کو، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں پاکستان سے باہر، انہیں ایسی کوئی امید کی کوئی ایسی کرن دکھے کہ چلو شکر ہے کہ اب جو ہے کچھ اس بات پر اب امید ہے کہ چلو اب صحیح ہو جائیں گے حالات۔ نظر نہیں آتے۔ ہماری گفتگویں اپنی جگہ بڑے اچھی رائے بھی آتی ہیں، سب کچھ جہاں پہنچ رہی ہیں وہاں پہنچتی بھی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ان فیصلوں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا صرف حکومت اپنے مطابق اقدامات کر رہی ہے اور اپوزیشن اپنے مطابق؟ جس طرح کہ ضرورت ہے کوئی انقلابی قدم اٹھا کے اور کچھ کیا جائے مل جل کے، اور کہ یکسر صورتحال تبدیل ہو یا تبدیلی کی طرف پیش رفت شروع ہو، وہ سب کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور بلکہ اگر دیکھا جائے جیسے کہ اس وقت جو اب تخریب کاری کی سب سے عام ایک لہر اٹھی کہ ابتر صورتحال تو تھی ہی، لیکن یہ جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی اور جو ابتری کی صورتحال تخریبی مطلب جو واقعات ہوئے ملک میں، تو اس نے تو سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور بالکل پریشان، کہتے ہیں نا کہ پریشانی کا جو عالم تھا اس سے مزید اضافہ ہے۔ تو کیا ہر روز ہم اس سے مزید اضافے کو دیکھتے رہیں گے؟ اور باتیں یقیناً کام کی بھی ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں، اور اسی لیے ہم سب لوگ یہاں اکٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن آخر کیا پاکستان بالکل اب تباہی کی جانب رواں دواں ہے اور کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی؟ یا اگر ہم ممالک کی ہسٹری دیکھیں، ایک مثال لیتا ہوں، جیسے کہ ایجپٹ میں انتخابات ہوئے اور وہاں پر جو تھا کوئی پارٹی بہت زیادہ اکثریت نہیں لے سکی تھی، تو جو ٹاپ 2 پارٹیز تھی پھر ان کے درمیان سیکنڈ ان کے کانسٹیٹیوشن اسی طرح ہے کہ جو سب سے زیادہ 2 ووٹ لیں گے پھر ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، پھر دوبارہ انتخابات کرائے گئے تو پھر ان دونوں میں سے پھر ایک پارٹی واضح اکثریت کے ساتھ آ گئی۔ جب وہ آ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے اس ملک میں فوجی نے جو ہے ان کا تختہ الٹا، اور تختہ الٹ کے اور اس کے بعد وہی کام ہوئے کہ سب کو طاقت کے ذریعے دبا دیا جائے اس پارٹی۔ جی یہ ہمارے ابھی آپ سے دیکھیے، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں تو آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جو کالر ہیں ابھی یو کے سے ہیں تو ان سے بات ہوتی ہے۔
تو میں بتا ہی رہا تھا کہ ایجپٹ میں پھر اس کے بعد ان کو جو ہے اس منتخب حکومت کو تو ایک طرف رکھ دیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں اور ان کو وہ سب کر دیا گیا، اور اس کے بعد کوئی اس حکومت کو مارشل لا جو انہوں نے ایک فوجی حکومت آئی تھی، اس نے جو انقلاب لا کے وہ بیٹھے تھے، ان کو سب نے ایکسیپٹ بھی کر لیا اور ان سے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کہاں گئی وہ جمہوریت اور کہاں گئے وہ کچھ پتہ نہیں، اور سب کو جیلوں میں ڈال کے اور بند کر دیا گیا۔ کافی لوگ وہاں پہ، ایک بڑی تعداد میں لوگ جو تھے اس کوشش میں، یا اپوزیشن کے جو جلسے جلوس اور وہ سارے تھے، اس میں تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کی اموات ہوئیں، اور لیکن وہاں پر اس طرح لا کے ایک حکومت بٹھا دی گئی کہ جو کہ منتخب عوام کی نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹرشپ آ گئی۔ اور ہمارے یہاں کئی بار یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ ایسا حکومت آ کے بیٹھ جاتی ہے، جو کچھ بھی واقعات ہم نے جو کہ 77 میں بھی دیکھا، اس کے بعد 90 میں بھی اس طرح ہوا، اور اس کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اسی طرح ہم پریشان کن حالات کے بعد پھر ایسی کوئی صورتحال آ جائے گی کہ ملک میں اس طرح کی کوئی حکومت آ کے بیٹھ جائے، اور پھر ہم سب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایکسیپٹ کر لیں، لیکن وہ مستقل حل تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد دیکھا گیا کہ جتنی دیر تک جو لوگ بیٹھے اس طرح، اور اس کے بعد بہرحال انہیں بھی پھر جمہوریت کا نام لے کے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا پڑا، لیکن وہ آرٹیفیشل انتظام تھا۔ تو کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس طرف جائیں اور اس کو کسی طرح مستقل کوئی حل سوچا جائے اور اس کو حل کیا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ مجھے تو ابھی کوئی امید نہیں ہے، جیسے کہ اقدامات حکومت کر رہی ہے کہ گرفتاریاں کر لو، ان سب کو ڈال دو جیل میں، اور اس طرح کر دو، کسی کو نااہل کر دو، تو اپنے طور سے تو کام کر لیں گے، ظاہر ہے کہ ان کی سمجھ یہی ہے کہ اس طرح ہم حل کر سکتے ہیں مسئلے کو، لیکن کیا آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سب کچھ قابو میں آ جائے گا؟ میری ذاتی رائے تو میں نے کہا نا کہ یہ اس طرح تو حل نہیں ہو سکتا، یہ عارضی حل تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مستقل کوئی حل نہیں ہے، اس کا تو کوئی سب ہمدردی سے یا یہ سوچ کے کہ ہاں اس مسئلے کو حل کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مخالفین کو دبائیں اور پھر یا حکومت ہے تو اس پر ہم تنقید بھی کریں خواہ بیجا تنقید ہو، وہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، دو طرفہ مطلب کہتے ہیں نا کہ دوستانہ اور وہ ساری چیز ہو۔ یہ ہمارے کالر ہیں یو کے سے، جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں۔ ہلو، اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح سے اقدامات ایسے جو آرٹیفیشل ہوں یا ایسے کچھ ہو کہ ایک ایون عبوری گورنمنٹ، وہ بھی اس کا میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی حکومت لا کے بٹھا دی جائے، اور پھر وہ بھی اس کا حل نہیں ہے جب تک کہ ایک مستقل کوئی گورنمنٹ ہو، اس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس لوگوں میں باہر کی بیرونی ممالک، اور ایون اب تو IMF نے بھی اس طرح کی کوئی بات چیت کر دی ہے، تو جب تک کوئی سب پہ متفق ہو کے اس بات کو آگے نہ لے کے جائیں کہ ہاں صاحب اب اس کو ہم کریں گے، آگے جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی بھی پابندی ہوگی، تو شاید کچھ امید کی کرن ہو، لیکن اس طرح کہ کسی کو دبا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو یہ کر دو، گرفتاریاں کر لو، اس کو نااہل کر دو، یہ کوئی مسئلے کا اس طرح حل اب تک بھی نہیں ہوا اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح قوت سے دبا کے اور کچھ کر دیا جائے، تو ان کے خیال میں اس کا یہی حل ہے کہ اس طرح قوت سے دبا کے اور پھر اپنا جو بھی کرنا ہے ہم کریں، لیکن یہ میرے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس طرح کی کوئی چیز پائیدار ہوگی۔ پائیداری کے لیے تو ضروری ہے کہ باقاعدہ ایک اچھا ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہوگی، یا دوسری صورت کہا، یہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں دراصل جو میں ابھی یہاں بیان کر رہا ہوں، یا یہ کہ شاید کیا ایمرجنسی لگا کے مارشل لا لگا دیا جائے اور اس میں اس کا کوئی حل ہو، وہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں، مارشل لا تو کبھی بھی ایک عارضی تمام حل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہیں وہی چاہے اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے ویسی گورنمنٹ بنانی پڑے جس طرح مارشل لا دور میں ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی حل تو ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حل کیا ہے کہ کس طرح ہو۔ اب جس طرح کے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ مزید بھی ہوں گی، یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، کر لیا جائے انہیں، اگر گرفتار کر لیا تو کیا جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے حامی ہیں وہ سکھ چین سے بیٹھے رہیں گے، یا اگر وہ سامنے آتے ہیں تو ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، تو اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور اگر وقتی طور سے، جیسے میں نے ابھی مصر کی مثال دی کہ وہاں انہوں نے اس کے بعد جو ہے لوگوں کو گرفتاریاں کر کے جو لیڈران تھے سب کو، اور اس کے بعد تقریباً 1000 سے یا سے کچھ زیادہ تعداد میں 1000 لوگوں کو مار دیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ تو بنا دی گئی اور وہ کر دی گئی، لیکن ایک عوام کی جو جمہوری حکومت تھی اس کو تو زبردستی
ہٹا دیا گیا، اور ان کو کیونکہ وہ 2 بار منتخب ایک بار ہوئے تھے، ایک بار یعنی جو ان کے دستور ہے اس میں کہ انہوں نے سیکنڈ ٹائم بھی اتنی میجورٹی سے جیتے تھے کہ وہ حکومت بنا لی تھی انہوں نے، لیکن اس حکومت کا کیا اثر ہوا؟ تو یہ جو سارے عارضی حل ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پاکستان کسی تباہی سے بچ سکے گا۔ تباہی سے بچانے کے لیے تو دیکھیے وہ حل ہوں گے کہ جو ہمیں اپنی انا اور اپنے فیصلوں سے ہٹ کے تھوڑے فیصلے کیے جائیں۔ وہ ہمارا ایک دل چاہ رہا ہے ہم اس کے تابع فیصلہ کر دیں کہ اس کو ہٹا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو مار دو۔ اس طرح تو یہ مسئلے کا کبھی بھی نہ کسی دنیا کے کسی حصے میں بھی نہ کبھی حل اس طرح ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں عارضی طور سے شاید سکون ہو جائے کہ دیکھیے چلیے ہم نے دبا کے اور وہ کر لیا۔ اسی طرح کسی ملک نے کسی پر آ کے اگر زبردستی قبضہ کر کے، جیسے کہ افغانستان میں ہوا کہ پہلے جو تھا سوویت یونین اس وقت جو تھا اس نے آگے سوچا کہ ہم ان پہ قبضہ کر لیں گے، 20 سال بعد انہیں واپس جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد امریکہ جو 20 سال ان کا لڑائی وہاں ہوتی رہی اور کچھ ایک انہوں نے اپنی حکومت جو رکھی، لیکن یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ جو 20 سال بعد بھی اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا۔ ہونا پھر وہی ہوتا ہے کہ جو بھی وہاں کے عوام کسی بھی ملک کے جو چاہیں، جب تک ان کی رائے کا احترام نہ کیا جائے تو یہ عارضی طور سے کچھ بھی انتظامات کیے جائیں اس کے پھر آفٹر افیکٹ بھی سامنے آتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہوا کہ اس وقت جو تھا جو کچھ بھی جبر اور زبردستی کی گئی اور ایک حکومت جو تھی جس کو کہ ہو جانا چاہیے تھا منتخب حکومت، جو لوگ اکثریت سے جیتے تھے، وہ بھی نہیں کیا گیا، تو اس کا بھی رزلٹ دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔ دیکھیے وہ چیز ہم تاریخ سے، اپنے پاکستان کی تاریخ سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر مسئلے پہ جب بھی ہمیں کوئی دشواریاں آئیں گی تو ہمیں وہ وقت ضرور یاد آئے گا کہ آخر کیا ایسا وقت تھا کہ ملک ٹوٹ گیا، تو آخر ان چیزوں کا تدارک تو قبل سے وقت ہونا چاہیے نا، کہ ہمارا وہ وقت نہ آئے کہ کچھ ملک کو خطرہ ہو، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ لیکن تدارک کا اگر ہم اپنی انا سے یا اپنی مرضی سے سوچیں کہ ہم اس طرح چاہ رہے ہیں اور اس طرح کر لیں گے، تو بٹ یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے۔ ملک کو اس وقت بیرونی دشمنوں کا بھی سامنا ہے جو کہ اندر تک پینیٹریٹ کر چکے ہیں، ان سے بھی کبھی سامنا ہے، اور باہر سے بھی دونوں ہمارے طرف کی جو سرحدیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی محفوظ نہیں ہے کہ جس پر کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ادھر سے بالکل لا تعلق ہو کے اور اندر کی تمام صورتحال دیکھیں۔ تو اس طرح ایک چومکھی سی لڑائی ہو رہی ہے، کیفیات جو ہے وہ یہ اسی طرح ہے۔ کب تک چلے گی یہ صورتحال؟ اور اس سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے یہ کہ عوام بیچارے جو ہیں وہ تو اتنی بری طرح پس رہے ہیں کہ میں خود سوچتا ہوں کہ اگر میں وہاں ہوتا اور پاکستان میں، اور میری تنخواہ مثال کے طور پہ 30-40 ہزار ہوتی ہو، تو پھر میں یہ سوچتا ہے کہ میں خرچے تو اس وقت 50-60 ہزار میں جو مجھے اپنے گھر چلانے کے لیے چاہیے، اور میری تنخواہ اتنی کم ہے تو میں کہاں سے جیوں، کیسے جیوں؟ تو اگر میں وہاں جا کے سوچتا ہوں اس طرح کہ میں کس کیفیت سے 2-4 ہوتا، اور میرے اگر بچے ہیں اور ان کو بھی مجھے دیکھنا ہے، تو ذرا تکلیف کا احساس کیجئے کہ کس قدر شدید تکلیف ہے۔ تو چونکہ اس وقت ہم سب تکلیف ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا حل کیا ہو۔ جیسے ہم باہر کہیں ہوتا ہے تو ہم بڑے تبصرے بھی کر دیتے ہیں کہ اچھا جناب یہ تو یہ ہو سکتا تھا، یوں کر سکتے تھے، یوں کر لے وہ کنٹری۔ اب ہم خود 2-4 ہیں تو ہم ہمارا حل کون ڈھونڈے؟ ہمارا حل وہی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو اس وقت ذمہ دار ہیں، جو ظاہر حکومت کا کام کیا ہوتا ہے کہ ملک میں تمام معاملات کو اس کو بخیر و خوبی جو بہتر سے بہتر پالیسی ہوتی ہے اس کو بنا کے اور اس پہ عمل درآمد کرے۔ اس جانب جو ان کی پالیسیز بظاہر جو نظر آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جس طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو جبر سے تو کبھی بھی معاملات حل نہیں کیے جاتے، کچھ نہ کچھ بیٹھ کے، جیسے یہاں ہمارے جو کالرز ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بیٹھ کے تو حل نکالیں۔ بیٹھ کے صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں فلانا شخص اب تیار نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایسی صورتحال ہوگی کہ ہم سب جو ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم خدشے کو صرف یہ سوچ کے نہ کہیں کہ نہیں جی یہ کیسے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ خطرات جو ہو سکتے ہیں اس وقت ان کو تو پیش خیمہ اس کے تدارک کے لیے کچھ نہ کچھ تو اقدامات سوچے جائیں اور کیے جائیں کہ اگر یہ نہ کیے تو بھئی اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے۔ آخر دیکھیے پہلے کیوں پاکستان ٹوٹا؟ اس لیے کہ وہ چیزیں نہیں کی گئیں، قوت کا ہی استعمال ہوا نا اس وقت بھی جو تھا۔
تو قوت کا استعمال ابھی میں نے جیسے مصر کی مثال دی، لیکن وہاں تو عوام خیر وہ صورتحال نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی کہیں ابتر صورتحال سے دو چار ہیں اس وقت پاکستان میں عوام جو ہے تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ابھی ان کو مزید مہنگائی برداشت کرنی ہے، جو کہ پائپ لائن میں نظر آ رہی ہے کہ یہ اقدامات ہوں گے اور اس سے مزید وہ مہنگی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ بیرونی طاقتیں یا جو فورسز ہیں، جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں، انہوں نے پوری طرح اپنا کام یہ شروع کیا کہ اندر بھی ان کو جو ہے ہر طرف سے خوف زدہ کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے، ان کو تباہ کیا جائے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اچھا، اس میں بھی دو رائے اب آ رہی ہیں سامنے۔ دیکھیے، ہم آنکھیں بند کر لیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہاں جو صورتحال ہے، جو اس طرح کے وہاں پر اب ایک پولیس کے جو لوگوں نے، سرکاری ملازم جو کہ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اور اسٹرائک کی دھمکی دی، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم چلے جائیں گے اور سارا، اور جس طرح انہوں نے احتجاج کیا، ان کے جو ریئیکشن تھا، جو ان کی آوازیں آ رہی تھیں ان کی طرف سے، وہ بھی بڑی معنی خیز اور بڑی تکلیف دہ، اور بڑا آخر وہ کیوں اس مقام پر پہنچے اور کیوں انہوں نے یہ ہمارے کالر ہیں، میں ان کو جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہیلو جی، لائن ڈراپ ہو گئی ان کی۔ تو انہوں نے جس طرح کی وہاں صورتحال ہوئی ہے پشاور میں، اور جس طرح وہ ہوا، میرے لیے، میں تو یقین جانیے اتنا حیران تھا کہ یا اللہ، اس تکلیف سے، اس اذیت سے ہم لوگ کب نکلیں گے؟ یہ سوچ آنا جو ان کی بنی، آخر کیا وجہ ہوئی، یہ بھی سوچنا چاہیے نا۔ وہ چیز جو وہ ہوئی ہے وہ تو بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن آخر وہ سوچ کیوں ہوئی؟ اور پھر اچانک جو ہے پھر یہ اعلان کر دینا کہ صاحب یہ واقعہ ہوا اور اب الیکشن نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے ذہن میں خواہ ایک وہ یہ ذہن میں آنے لگا کہ کیا یہ سب کچھ اس لیے کرایا گیا ہے تاکہ الیکشن ملتوی کر جائے؟ مطلب اتنے کشیدہ صورتحال میں ہم اس طرح کے غیر محتاط بیانات بھی دیکھیں سوچ کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ غلط ہے وہ، میں مانتا ہوں کہ چلیے اس میں کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن ایسی چیزوں میں تو ہمیں اور محتاط ہونا چاہیے۔ ہم ایک دم کہہ دیں کہ جناب جی ہاں وہ الیکشن اس پہ ملتوی کر جائیں، بڑی اچھا، جیسے کہ وہ ایک لوگ، میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلط فہمی لوگ نہ لیں کہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں کسی کے اگینسٹ، بیسکلی ہم سب جو ہے پاکستان کے خاطر یہ سب ڈسکس کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک شخص پکڑا گیا جس نے گولی چلائی تھی وہاں پر اس جلسے میں عمران خان پہ، اس کا پہلا ہی اسٹیٹمنٹ یہی تھا جو اس کا جاری کیا گیا اس کی طرف سے، وہ یہ کیا گیا کہ میرا اکیلے کا میں اکیلا ہی ہوں، میں نے اکیلا ہی کیا ہے۔ سوال یہ آپ نے اکیلا کیا، تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی ہوں؟ اور یعنی ان ادر ورڈز کسی اور کو کچھ نہیں کہا، بھی کسی اور کوئی نہیں۔ جب وہ اس کی بعد میں رپورٹ آئی تحقیقات کی تو پتہ چلا نہیں، وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو اب یہاں ایک خواہ خواہ کے دیکھیے ایک وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں سوالات بھی ہو رہے ہیں تو اس کا تو مواد ہم ہی پرووائڈ کر رہے ہیں نا، کہ ہاں دیکھیے اس نے یہ کہا، اور دوسرا جو ہے انہوں نے اب اسی طرح جیسے انہوں نے کہا۔ تو اب یہ چیزیں جو اتنی کشیدہ صورتحال میں سب مل کے کوئی بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس طریقے سے اس کو سنجیدگی سے لیں۔ میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، روز میں آپ لوگوں سے ڈسکشن بھی رہتا ہے، بڑی اچھی مطلب آرا آتی ہیں، بڑے یعنی پاکستان کی سب ہمدردی میں ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ میری جو تکلیف ہے اور جو آپ سب کی تکلیف ہے، ہم سب کے پورے پاکستان کے جتنے بھی پاکستانی کہیں ہوں، ان کی تکلیف تو یہی ہے نا کہ آخر پلیز حالات کیسے سدھریں، کیسے کس طرف، کیا ایسا کوئی معجزہ ہو کہ حالات سارے ٹھیک ہو جائیں؟ لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں، ہر روز جو ہے نا وہ ابتر صورتحال ہو رہی ہے، کوئی امید کی کرن ہی نظر نہیں آ رہی۔ اور میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں تھوڑے سے، جو پہلے میں پروگرام میں آتا رہا سمینہ جی کے ساتھ، ان کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی کال کیا کرتے تھے، اب ان کی تعداد بہت کم ہو گئی، تو کیا دل برداشتہ ہو گئے وہ حالات سے کہ بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ بس ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اتنا دبایا گیا ان کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور اس طرح کے ان کو وہ کیا گیا کہ یعنی گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد جیسے ارشد شریف کو جن کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کو بعد تو یہ کیا وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ نہیں صاحب اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم جو بس ٹھیک ہے کال کرنا بیکار ہے، اور اس طرح کی کوئی مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح اگر ہم بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے کہ ٹھیک ہے پاکستان کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلے جائیے اپنے 5 سال میں بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک تو ناامید وہ ایک غلط چیز ہے، ناامید تو کبھی بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور اپنے لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں سب محب وطن ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ تو
کرتے ہی کریں گے یہ وہ سارا. یہ ہمارے کالر ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی والے نہیں آ رہے کیونکہ ان کی پھٹ چکی ہے. نہیں دیکھیے ایک منٹ ہے، یہ کال ڈراپ بھی ہو گئی. دیکھیے پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے یہ چینل جو ہوتے ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں وہ گھروں میں دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں ہم تھوڑی سی جب بات کریں تو تھوڑی زبان تھوڑا سا اس کا شائستہ زبان استعمال کریں کہ گھر والے سب طرح کے بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کریں کہ کوئی جس طرح کی کوئی پالیسی اس پہ بات کریں، اور اگر الفاظ کا چناؤ تو بہت ایسا ہونا چاہیے کہ جو محفل میں اس طرح آ کے آپ جو بھی کالر تھے ہمارے، ٹھیک ہے انہوں نے کال کیا، تھینک یو ویری مچ، لیکن اگر وہ ذرا الفاظ کا اچھا استعمال کرتے جو بھی ان کی رائے تھی کہہ کے جاتے، تو اس طرح کے دیکھیے الفاظ کر کے وہ ڈراپ کر کے نہ انہوں نے کوئی انعام بتایا اور کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو بہرحال اختلاف رائے اپنی جگہ، ایک دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. اور جب آن ایئر ہوتے ہیں تو ذرا زبان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم گھر میں اکیلے میں آپس میں دوستوں میں جس طرح بھی جو تب بھی ایسی گفتگو خر نہیں ہونی چاہیے. گفتگو تو انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے کہ آپ کا فیملی کیا بیک گراؤنڈ ہے، میں تو یہاں تک کہوں گا، اور آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے، آپ کے پیرنٹس نے کیسی تربیت کی ہے، اور کس طرح آپ کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگ کیسے لوگوں میں ہے. یعنی یہ چیزوں کا تو ہمیں خود ہی خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم دوسرے کو عزت دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی عزت اپنے آپ کو کروا رہے ہیں کہ وہ بھی پھر ہمیں عزت تبھی دے گا کہ ہم اس کی عزت کریں گے. تو دوسرے کے ساتھ اگر ہم اختلاف رائے کرتے ہوئے لیکن مناسب سنجیدہ گفتگو اور بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ کریں، اپنی رائے کا بھرپور جو بھی ہے وہ کرنا چاہیے انسان، کیونکہ ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہی ہے نا کہ لوگ مل کے ووٹ ڈال کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی منتخب ہو کے آتا ہے پھر وہ ان پر حکومت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، ان کے خیال کرتے کیے جاتا ہے. اور یہ جمہوریت تو پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں اسی طرح نظام چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. لیکن مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے ویسے کئی ممالک میں اس طرح واقعات ہوئے ہیں دنیا بھر میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو، لیکن یہ جو جیسے ابھی میں نے مثال دی ایجپٹ کی کہ وہاں پر کیا ہوا، اور اس کے بعد جو اکثریت کی رائے تھی ان سب کو تو ہٹا کے ایک طرف کر کے اور ایک ایسی گورنمنٹ مسلط کر دی گئی کہ اب کوئی وہاں بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن وہ تو زبردستی کا نظام ہو گیا نا کہ بس جو ہم چاہ رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے، اور وہ وہاں ہو رہا ہے جو کہ عوام کی اس میں مرضی نہیں ہے، کیونکہ عوام کی منتخب گورنمنٹ کو تو بہت سال پہلے ان کو تو بھگا دیا گیا. تو اس طرح مسائل کا یہ حل نہیں ہے، یہ حل ہی نہیں ہے. اس طرح نہ ممالک ترقی کرتے ہیں، نہ اس طرح ان میں عوام کی کوئی فلاح بہبود کے لیے کچھ وہ ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. وقتی طور سے یہ انتظام ہوتے رہے اور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. تو جب بھی میں یہی درخواست ہوتی ہے میری کالر سے بھی، اور بہت سارے کالر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، اگر کوئی آ کے اس طرح کی بات کر جائے دیکھیے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. میں نے تو ایک بڑا مجھے جستجو ہوئی کہ آخر وہ ان کی طرف سے کیوں کم ہو گئے کالرز جو ہیں، آ کے وہ اپنی رائے کا تو اظہار کریں. تو مجھے خیال آئے کہ شاید وہ دل برداشتہ ہو گئے ہوں گے کہ اب تو جناب وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، حکومت کا جو سلوک ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس میں ہم کچھ کہنا ہی بیکار ہے اور ہمیں بس اب دبک کے بیٹھ جانا چاہیے. تو اگر دبک کے بیٹھ جانا چاہیے تو پھر تو ٹھیک ہے، اپنے فری ہینڈ دیا ہے، جو حکومت چاہے اور وہ کرے، اور حکومت جو چاہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ان کی پورے اگر ہم 10 مہینے دیکھیں پچھلے، تو اس میں یہی ہے کہ ہم قوت سے عوام کو دبا دیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہمیں اپوزیشن کا کرنا ہے وہ ہم کریں گے زبردستی، اور یہ قابو میں آ جائیں گے یہ سارے بعد میں. ہلو، یہ ہمارے کالر ہیں، دیکھیے. جی السلام علیکم، اور کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر ہے بالکل. جی فرمائیے. موجودہ صورتحال پہ میں آپ نے اگر پروگرام کا یہ اتنی دیر دیکھا ہے کہ جو میں بول رہا تھا، آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. بالکل کنڈیم کرتا ہوں. وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے جی بڑی غیر اخلاقی اور بڑی ہاں دیکھیے کوئی بھی دکھایا ہے، اور میرا خیال وہ غلط جگہ پہ آئے ہیں. اس طرح کا پلیٹ فارم ان کے لیے نہیں ہے. وہ جی بہت شکریہ. جہاں سے پلے بڑے ہیں میرا خیال وہیں پہ وہ سیٹ رہیں گے. اچھا دوسرا یہ کہ جی
میرے خیال میں ایک جو سب سے بڑی مسٹیک ہے نا جی، اور کوئی اس کو مسٹیک اس کو صحیح نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے باشندے اور ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں. ہم اپنی حیثیت سے زیادہ چیزوں کے مالک، جس کا ایک گھر ہے اس کی کوشش ہے کہ میرے 4 ہو جائیں، جس کے پاس ایک سوٹ ہے وہ چاہتا ہے جی میرے پاس ہر ویک میں بدلنے کے لیے وہ جو ہے وہ 7 سوٹ ہوں. تو جی گاڑی ایک ہے وہ کہتا ہے جی ایک 4 ہوں 2 ہوں. تو ایک تو یہ بہت تھوڑے سے نمبر میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری ریسورسز ہیں پاکستان کے وہ سمیٹ لی ہوا ہے. ایک تو یہ مسٹیک ہے. دوسری مسٹیک یہ ہو رہی ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں جن کے لیے مہنگائی مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ گورنمنٹ جب ٹیکس لگاتی ہے جی تو مسٹیک یہ ہے کہ اگر وہ 30% ٹیکس لگایا ہے تو 30% کا 30% وہ ارب پتی پہ بھی لگا دیتی ہے اور جو بیچارہ خاک استر ہے اس کے اوپر بھی لگا دیتی ہے. تو وہ جو اتنا بڑا بندہ ہے اس کے لیے تو 30% مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ تو چاہے آپ 110% بھی لگا دیں 130% بھی لگا دیں تو اس سے پرابلم نہیں ہے. یہ ہمارے جیسے ملک میں یہ میرے حساب سے یہ ایک مینجمنٹ جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہے. یہ مائکرو مینجمنٹ ہوگی یہ بندوں کی حیثیت کے مطابق، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. یہ بہت سارے لوگ آ کے کوئی زمان پارک پہ آ کے دیکھے نا قبضہ کر کے بیٹھ گیا، بڑے ان کے آ گئے، کوئی جاتی عمرہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، کوئی لاڑکانہ پہ بیٹھ گیا، کوئی فلانا اور دھماکہ. ان لوگوں نے پاکستان کے جو ریسورس ہیں سارے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں. اب یہ چل رہا ہے میرے جیسے بندوں کو کہ بھئی یہ کس سے ریکور کرائیں، یہ ہمیں جو اس حالت میں پہنچایا ہے وہ کون لوگ ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں شامل ہیں، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک لوٹ مار کا تمتھا. مجھے 1 منٹ پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کوئی بندہ ہے جو کہے کہ میں اس وقت رسپانسبل ہوں اس ملک کا اور مجھے اس کا درد ہے. میں حکمرانوں میں بات کر رہا ہوں. جی نہیں واقعی نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل بڑی اچھی بات ہے. جی اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندے کی کوشش ہے، دکاندار سے لے کے جو اوپر تک جو صاحب اقتدار ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ لے جائے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیں یہ اس وقت پاکستان اس طرح کی لوٹ مار مچی ہوئی تھی اور کوئی کسی کا ہاتھ مقابلہ تھا کہ کون کتنا لوٹ سکتا ہے. یہ آپ کو مجھے تو سیاستدانوں کا نظر آتا تھا، یہ تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی فوجی بتا دیتا کہ اس کے اندر کیا لوٹ مار تھی، کیونکہ آپ کو تو اس 4 دیواری میں جھانکنے کی اجازت نہیں تھی. یہ تو اب آپس میں دبتے گرے باں ہوئے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ گند تھا ان کے اندر. یہ تو ایک دوسرے کی پوسٹنگ کے لیے کیا کیا سیاستیں کھیلتے ہیں، یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں، میں کسی ایک کو بلیم نہیں دیتا، سب اس میں شامل تھے. اور پیش کون تھے؟ عمران خان تھے کہ جی میں آپ کو عمر بھر کے لیے بھی جو یعنی اس طرح کی چاپلوسی بھی کبھی کسی نے دیکھی ہوگی کہ بھئی آپ کو میں جتنے بتائیے جو آپ کو وہ دیتا ہے. یعنی بلڈنگ ہو رہی ہے کہ اپنی پسند کا اپنے چیف لگانا ہے. تو ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بندے آگے پرائم منسٹر بنے اور آ کے یہ پاکستان کی اکانومی کو مینج کریں گے اور یہ انصاف سے فیصلے کریں گے. تو کس آپ کے خیال میں کس طرح کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے؟ کوئی ایک ان لوگوں میں کوئی نگاہ ہوتی ہے؟ وہ بندہ مرد مومن وہ کہاں سے ڈھونڈے؟ میری سمجھ آپ دیکھیں کتنوں کے چہرے آشکار ہو رہے ہیں. جی یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کو ریپلیس کرنے والے کتنے تھے کہ وہ بھی وہ شیروانیاں کرتے تھے. شاہ محمود قریشی نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں؟ آپ کو اسد عمر نظر آ رہا ہے کہیں؟ آپ کو یہ توقع ہے کہ یہ فواد چودھری جو ہے آپ تانا دیتے تھے نواز شریف کو، بلاول کو، اور کہ جی یہ ماروسی سیاست اور فلانا دھماکہ. یہ فواد چودھری کی بیوی کیا کرتی پھرتی ہے؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ ہم نے بھی کالج کی اور ساری سیاستیں پالیٹکس کی ہوئی ہے. اسی وقت پیسے دے کے کہتے ہوتے کہ یار مجھے 2 دن کے لیے اندر کر دو تاکہ میرا نام ہو جائے. تو یہ وہ ڈرامہ ہے کہ یہ ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کسی کو اس کے مقابلے کا لیڈر بنایا جائے. اور دیکھیں اس بندے وہ اپرچونٹی اس نے دیکھی ہے، گھر کی 2 سیٹیں اسے 3 پکی کر لینی ہے.
یہ JLM کی آپ کو سیٹ کو وہاں سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اس کا جو کزن ہے فرق خان وہ ہے، اور یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھا تو ہوا آپ کا تھا۔ خیال ہے کہ فواد چودھری نے گرفتاری اپنی کہہ کے کروائی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی اسکیم کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے، ایمانداری سے بتائیے، وہ جو خاتون آ رہی ہیں، آج میں ان کی وہ دیکھ رہا تھا، ان کی فیشن اور ان کا اسٹائل اور ان کا وہ ڈرامہ، کہ بھئی یہ جس کا خاون جو درد میں پھنسی ہو، جس کو یہ ہو کہ میرے خاون کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے یہ چالے ہوتے ہیں، اس کی یہ شکل صورت ہوتی ہے۔ کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ کن یہ خاتون جو کا؟ دیکھیں، یہ لیڈر ان میکنگ ہیں یہ سب لوگ۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کن کا ذکر کیا آپ نے کہ کون خاتون؟ اچھا، فواد صاحب کی بیگم کا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ نیکسٹ وہ جو معروسی سیاست کی مخالفت کرتے ہیں نا خان صاحب، یہ دیکھیے گا کہ یہ وہی ہیں، اس کا دادے، ان کے پردادے، پھر ان کے باپ، پھر ان کے بھتیجے، پھر ان لوگوں کے مامے۔ لیکن اگر بیوی نے اپنے میاں کے لیے کوئی اگر آواز اٹھا رہی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے یہ سیاسی مقاصد ہیں، وہ تو اپنی تکلیف میں ہوگی۔ ظاہر ہے کسی کا بھی میاں جائے جیل میں گرفتار ہو تو وہ تو اس کی تکلیف تو بجن ہے۔ میرا وہ اینگل نہیں بات کرنے کا۔ جو میرا اینگل تھا نا، وہ یہ ہے کہ یہ لیڈرز ان میکنگ ہے، یہ فیکٹری میں سے یہ بندے نکل رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ ظہور اللہ فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کا بیٹا، پھر وہ ان کا بیٹا بھی ابھی ماشاءاللہ بالکل قابض ہے، اور پھر مؤنث لائی اور اس کے 5-6 اس کے جو کزن سر جی، یہ وہ ہے، آپ نے سنا ہوگا لطیفہ کہ وہ کفن تھا، وہ کفن چوری کر کے لے جاتا تھا، لیکن جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو وہ جو ڈنڈا بھی جو ہے نا وہ بھی ساتھ رکھ دیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو لڑکے آئے ہیں یہ ماڈرن چور ہیں، یہ ٹیکنالوجی سے آراستہ چور ہیں۔ یہ آپ کی ان کی نظر ہوگی کہ کس طرح آپ کا پوسٹ آفس خرید لیا جائے، آپ کی ریلوے کو کس طرح کھا لیا جائے، آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو کس طرح صفایا کیا جائے۔ لیکن ابھی تک بھی تو یہی ہو رہا ہے، ابھی تک یہی ہو رہا تھا، لے لیا جائے۔ تو آپ پیسے ڈھونڈ رہے ہیں نا IMF سے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بینک کس نے لوٹا ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ پنجاب بینک کس نے لوٹا ہے، مہران بینک کس نے لوٹا ہے، حبیب بینک کس نے لوٹا ہے، ایک کا پتا ہے۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ادھر اگر کوئی بندہ آئے کچھ نہ کرے یار۔ پاکستان کے اتنے ان پروڈکٹیو، میں جو دیکھتا ہوں، آپ کے پاس اثاثے ہیں جو کہ فوج کے قبضے میں ہیں، جو کہ یہ کمشنروں کی 20 کنال کی کوٹھیاں ہیں، یہ ججوں کی کئی کنال کی کوٹھیاں ہیں، یہ ان کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، ان کے نوکر چاکر، یہ ان پروڈکٹیو ایکسپینسز ہیں، یہ ان کا کچھ ریٹرن نہیں ہے، ان کو بیچا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو آفر کیا جائے، جو پاکستانی نہیں لے سکتے۔ میرا جو آپ سے میرا آپ سے سوال تھا وہ یہی تھا کہ آخر کون آ کے یہ کرے، کون ہے، کون وہ فرد ہے، کون ہوگا جو اس وقت آپ کے سامنے تڑپ رہی ہے نا۔ وہی اصل تو بات، یہ قوم کا درد ہی تو بڑا ہے، سب اصل میں قوم تو درد میں تڑپ رہی ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا، لیکن اس کے کوئی ابھی تک علاج بھی تو نہیں دریافت ہو رہا۔ یہ لیڈرشپ جو اٹھتی ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کے اندر سے اٹھتی ہے۔ یہ کوئی وکیل، جیسے ہانگ کانگ آپ کے سامنے تھی مثال اس کی، سنگاپور کی، بندہ وکیل تھا، لا کو سمجھتا تھا، غربت کو سمجھتا تھا، ایک درد تھی، ایک تڑپ تھی، سنگل ہینڈلی کنٹری کو بنا گیا، سنگل ہینڈلی۔ کوئی پروفیسر اٹھے بناتے ہیں، کوئی ریٹائرڈ جج اٹھے، یہ لوگ اکٹھے کریں، لائک مائنڈڈ پیپل، کوئی اسٹوڈنٹس اکٹھے کریں۔ کہاں گئی وہ یونینز؟ کیسے لیڈر پیدا کیا کرتی تھی، وہ تو یونین پہ تو بنا دی کے مزدور محاذ تھے، اور وہ کسان محاذ تھے، اور کسان پارٹی، مزدور پارٹی وہاں سے نکلیں گی۔ یہ فیکٹری سے تو آرڈر نہیں کرنا پڑے گا سر، ہاں نہیں وہ تو نہیں کرنا پڑے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اتنے برسوں میں جو ابھی اگر ہم گزشتہ 50 سال پہ نگاہ ڈالیں تو کون ایسے لوگ سامنے آئے؟ گزشتہ 50 سال دیکھ لیجئے، صرف 75 شروع کے 25 سال چھوڑیے، تو اس میں کون لوگ سامنے آئے؟ اور اگر 50 سال میں نہیں آئے تو کیا امید ہے کہ آگے 50 سال میں آ جائیں گے؟ اور کیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ اور اس وقت جبکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، ابھی نہیں آ رہے کوئی ایسی فگر، کوئی ایسی پکچر، کوئی ایسا وہ نہیں آ رہا کہ جو جس کو یہ کہا جائے کہ یہ ملک کو سنبھال کے لے جائے۔
مصیبت یہ بنتی ہے کہ بالکل جب نکلتا ہے بندہ لیڈر، میں کراچی سے لے لیں، مذہبی لیڈر لے لیں، بہت اچھے طریقے سے نکلتا ہے، لیکن جب ہم اس کو کسی تکڑی پہ نہیں تولتے نا، وہ بالکل ایک جن بن جاتا ہے، وہ جن پھر جو ہے وہاں پہ آ کے کام خراب ہوتا ہے۔ پھر مذہبی لیڈر ہوگا تو دیکھ لیجیے گا 49 مبینہ طور پہ 49 بلین روپیز نکل آئے ہیں حضرت کے اکاؤنٹ سے، کس کے؟ تو اسی طرح جی، اور پھر یہ ہے کہ لیڈران کو دیکھ لیے، کسی کے 8 گھر کا مقدمہ ہے، کسی کے 50 گھر کا مقدمہ ہے، وہ تو سب کے سب کہتے ہیں ہمارے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمارے اگینسٹ یہ غلط مقدمے بنائے گئے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ مجھے بتائیے عمران خان نے کون سا مقدمہ ہے جو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے؟ اور نہیں، میں کسی ایک فرد کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کون سا ایسا فرد ہے۔ میرا کوشچن ہے کہ اس وقت سب سے بڑا لیڈر یہی ہے نا؟ نہیں تو یہ تو دیکھیے، آپ کی اگر آئے گی سب سے بڑا لیڈر ہے لیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب اپنے طور سے بڑے لیڈر ہیں، ہر ایک اپنا کہتا ہے کہ ہماری پارٹی سب سے بڑی اور ہم سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ دیکھیے اگر تینوں بڑی پارٹیوں کو دیکھیں تو وہاں یہی ہے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی اور ہم ہی سب سے بڑے لیڈر بھی ہیں، اور ہم ہی سب سے بڑے پارسا اور صاف ستھرے انسان ہیں۔ یہ وہ اس مقدمے کو، اس فیصلے کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں ہو، مانتا ہے عمران خان؟ مجھے بتائیے۔ نہیں، میں ایک دیکھیے بات وہی ہے نا، دیکھیے اصل بات ہے کہ ہم ایک کو فوکس ہم تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس وقت، اور پاکستان میں بتائیے کہ جو 3 بڑی پارٹی ہیں، اگر چلیے 4 بڑی پارٹی ہیں، تو چاروں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم پارسا ہیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ہم ہی لیڈر ہیں، اور ہم ہی سب قوم کے جو ہے نا سب سے بہتر ہیں، اور یہ ہمارے اچھا چاروں کا یہ بھی ہے، بڑی پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے خلاف خواہ خواہ کے مقدمے بنائے گئے۔ تو دیکھیں نا، یہ بھی ایک سچ ہے، یہ سچ ہے نا، یہ میں کہتا ہوں کہ ہم کسی ایک پارٹی کو کیا کسی کا نام لے، کسی کو بھی نہ، میں دیکھیے عمران صاحب کو کہہ رہا ہوں، نہ زرداری صاحب کو کہہ رہا ہوں، نہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں، نہ فضل الرحمان، کسی کا نام میں نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں لیکن سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اپنے طور سے، سب یہ کہتے ہیں ہم بڑی پارٹی ہیں، عوام میں ہمارے روٹس ہیں، اور ہم جو ہے نا پارسا ہیں، اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ہم اب جب بھی آئیں گے ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو اس وقت جو ہیں وہ جی وہ جو مقدمات بنانے والے تھے نا، میں کتنے فراخ دلی سے، آپ دیکھ لیجئے محترمہ فاطمہ جناح کے ٹائم سے یہ شروع ہوا ہے، غداری کا گفٹ سرٹیفکیٹ، جتنی بے دردی سے، جتنی بے بانٹے ہیں، اب اس کو وہ بانٹنے والوں کو جو ہے وہ مشکل ہوا ہے۔ جی وہ تو ہے، اس کو تو سچ ہے ماننا پڑے گا، جس کو جہاں غداری کا مقدمہ جو ہے وہی نا تو اب یہ صورتحال ہے۔ دیکھیے ہمارے اس وقت ایک کالر ہیں، جی آپ فرمائیے، آپ کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی پرابلمس تو بہت ساری ہیں، جی لیکن ہر پرابلم کا کچھ نہ کچھ سولوشن تو ضرور ہوتا ہے، ہاں اگر ہم چاہیں۔ ہاں اچھا، ابھی ہمارے ہاں جو ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ جمہوریت ہمارے یہاں پنپنے نہیں دی گئی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ دنیا بھر کے جمہوری ملکوں میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اور یہ اس سے گزر چکے ہیں، اس طرح کی سچویشن سے۔ جی ٹھیک ہے، چاہے آپ مورث کی سیاست کہہ لیں، یا آپ یہ کرپشن کی سیاست کہہ لیں، یا آپ نوازنے کی سیاست، یہ تمام دنیا کے ممالک میں جہاں بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہاں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اور وہ اس میں سے نکل کے میچور ہو گئے۔ جی بالکل۔ ہمارے یہاں ابھی میچورٹی آئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ جب جمہوریت ہوتی ہے اس کے بعد پھر ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے ایک لمبے عرصے کے لیے، بالکل صحیح، اور اس میں تمام جمہوری قوتوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ایسا ہی، پھر وہ دوبارہ سے اپنی ہے، پھر 10 سال بعد ماشاءاللہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سارا سسٹم تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ جو 3 یا 4 حکومتیں تھیں، یا 3 حکومتیں تھیں، جیسے تیسے کر کے وہ اپنا انہوں نے جمہوری ادوار کو دے کرے، زرداری اور پھر نواز شریف، یعنی وہ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر تو وہ نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی پارٹی تو رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگوں میں کافی میچورٹی آ گئی ہے، بہت زیادہ، مگر دوسری جانب انتہا پسندی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو انتہا پسندی سے گروتھ کرنا پڑے گا، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں تو کچھ نہیں،
وہاں پہ وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ دیکھیں، ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ بڑی سوچنے والی بات ہے، کریٹیکل بات ہے، کہ جب یہ بھی الیکشن ہوتے ہیں جو اوور آل، میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ ادوار کے الیکشن میں، ایون 2018 کے، آپ دیکھیں کہ اس میں جو پرسنٹ آف ووٹس ہوتے ہیں وہ اراؤنڈ 40-45-50% ہوتے ہیں. 60% بھی نہیں پہنچے، بلکہ اس سے کم ہی پہنچے نا. اچھا، اب دیکھیں وہ 60% لوگ اس سسٹم سے یا سروے کرنا چاہیے ہمیں، اور کیوں الگ رہتے ہیں، کرنا چاہیے کہ وہ مایوس ہے کیا اس سسٹم سے، کیوں الگ رہنا ہے. بالکل، بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، بہت اچھا. یس، وہ ان کی سوچ کیا بہت مختلف ہے، وہ ان تمام پارٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہے کہ یہ ان کو مایوسی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام پارٹیوں کا منشور جو ہے وہ ان کو نہیں بھاتا ہے، لہذا 60% لوگ تو باہر ہی نہیں نکلتے. جی ہاں، بالکل بالکل. اب وہ ان 60% کو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، اور ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ 60% میں سے another 30% بھی نکل جائے تو پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. بالکل بالکل ایسا ہی، پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. جس دن ووٹنگ 75% چلے گی پاکستان میں، ایون 65% چلے گی، 70-65، پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. کیونکہ وہ تعداد لوگوں کی جو چاہتی ہے تبدیلی سے مایوس ہے اور تبدیلی چاہتی ہے، نکلتے نہیں باہر، وہ تبدیلی چاہتی ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کے ووٹ سے تبدیل نہیں آ سکے گی، اور 60% لوگ گھر میں رہ جاتے ہیں. تو ان کو فوکس کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ ابھی جو ایک صاحب ابھی آئے تھے آپ کے کالر، بہت اچھی بات کری انہوں نے. یہ جو وہ کہتے ہیں کہ موروث سیاست اور اس طرح کی جو بھی بات ہے، تو یہ ہمیں پارٹی کے اندر ہمیں بتانا پڑے گا. اگر میں مثال کے طور پہ مسلم لیگ ان کا ایک پارٹی ورکر یا ہمدرد ہوں، تو مجھے اپنی پارٹی کی قیادت کو کسی نہ کسی سطح پہ یہ بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ دقیانوسی سسٹم، یہ موروثی سسٹم، یہ ڈیلیور نہ کرنے کا سسٹم، یہ کرپشن کا سسٹم، یہ نہیں چلے گا پارٹی میں. ہم پارٹی کو اس وقت سپورٹ کریں گے جب پارٹی میں، یعنی سمجھ آپ، ایک عمل لایا جائے گا جس میں، یعنی تہذیب جس کو کہتے ہیں اردو میں، سیاسی عمل اس میں جو ہو، جس میں کہ اور یہ جو بھی لوگ کرپٹ ہیں ان میں سے ان کو پارٹی سے نکالا جائے. اور کیونکہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں پاکستان کا جو سسٹم ہے نا، وہ ہمارے یہاں پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اس کا سسٹم کیا ہے، دیکھیں عمران خان کا فیلئر کیا ہے. عمران خان کا فیلئر یہ تھا کہ جتنے بھی الیکٹیبلز تھے یہ مختلف پارٹیوں میں رہ کے آئے تھے، یہ سارے کرپٹ ہیں. وہ ادھر ہی اکٹھے ہو گئے. یو نیم اٹ، ایک بھی شریف آدمی نہیں تھا. جی ہاں جی ہاں، ایسے ہی. کسی نے قرضے معاف کرائے، کسی نے زمینوں پہ قبضے کرے ہوئے، کسی نے، مطلب یار میں کیا بتاؤں آپ کو. جی سب کے سامنے. جی ہاں جی. اور علیم ڈار تک لینے سب ایسے ہی تھے، اور آپ شہزاد اکبر سے لے کے ذوالفقار تک لینے سب ایسے ہی تھے. اور جتنے بھی الیکٹیبل جیت کے آئے، وہ خسرو بختیار ہو یا منہ سلائی ہو یا جو بھی ہو، ایسے ہی وہ پارٹی کے وفادار نہیں ہوتے. وہ اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں. بالکل صحیح، اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پارٹی جو لیول عمران خان کا تھا، دیکھیں وہ بہت پہلے یہ بات میں نے کہی تھی، ان کی غلطی سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں پہ اعتماد نہیں کرا، انہوں نے الیکٹیبلز پہ اعتماد کیا. جبکہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ جس کو چاہے کھڑا کر دیتے اور وہ جیت جاتا. ٹھیک ہے. بائی الیکشنز میں وہ اس طرح کر سکتے تھے، دکھا سکتے تھے قوم کو. دیکھیں جب لیڈر پاپولر ہوتا ہے نا، آپ کو میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب الطاف حسین پاپولر تھا، اس نے جتنے لوگوں کو کھڑا کرا، چاہے وہ اخبار بیچنے والے تھے، کوئی بھی، چاہے وہ جوس بیچنے والے تھے، چاہے وہ پی ایچ ڈی تھے، پی ایچ ڈی بھی تھے. جی مجھے یاد ہے. جی مجھے بھی یاد ہے. تو انہوں نے جس کو کھڑا کرا وہ سارے جیتے. ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے. لیکن کیا پرابلم ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا پاکستان میں، کیونکہ پھر وہ ایک انقلاب آ جائے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ 50 سال پہ اگر نظر دوڑائے تو ہمارے پاس کچھ ایسے لیڈر آئے یا نہیں آئے. 3-4 تو میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں. ہمارے پاس یہ تھے ملک معراج خالد تھے. ملک معراج، جی ہاں کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. بالکل صحیح بات.
पंजाब से शेख रफीज थे, जी जी ऐसे आदमी थे, जी और जी इस जी तरह के हम मेराज मोहम्मद खान थे। जी जी जी। लेकिन मतलब देखिए कि जैसे मेराज साहब थे, मेराज मोहम्मद खान साहब, उनको देखिए फिर क्या उनके साथ हुआ, वो बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जब इस तरह के लोग हम उस वक्त, हमारा प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें अकल शऊर नहीं था, हमें सियासी शऊर नहीं था, हमारे पास नॉलेज नहीं थी। टेक्नोलॉजी आने से बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। हमको अनबायस, ये तो हम सब बात करते हैं ना, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बायस है, जी जी हम जी उसको जी। मानते नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपना लसानियत, हम अपना वो जो क्या होता है मजहबी कल्चर, जी वो जी हम जी, अपने बरादरी उसको आगे रखते हैं। जी क्योंकि हाँ, आपके मुल्क में अभी भी आप उठा के देख ले, एक से एक ईमानदार आदमी है, बिल्कुल है, ऐसा है ये। ठीक है, लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं करते। हम पाकिस्तान में जो लोग सियासी पार्टी को वाबस्ता है या उनके कारकुन है या जो भी है अहदेदार है, वो इसलिए पार्टी में नहीं आते कि वो पार्टी का मंशूर उनको अच्छा लगता है, वो इसलिए पार्टी में आते हैं कि उनको किसी न किसी का फायदा पहुंचे। यानी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग नहीं, एक्सेप्शनल तो सब जगह आप कर, जी हाँ, जी, हाँ। लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, उनको भी पार्टी में चलने नहीं दिया जाता है। आप देखें, ये जो तहरीक इंसाफ में एक वो थे अपने रिटायर्ड जज थे जी, जस्टिस वजीउद्दीन थे, और ये दूसरे हामिद खान साहब थे। जी जी जी, ठीक है, आप देखें इनके साथ पार्टी में क्या सलूक हुआ, सही है ना। तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, बड़े काम वाले लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं। अब जैसे पीपल्स पार्टी में क्या रजा रब्बानी सेनेट के चेयरमैन के हकदार नहीं थे कि सलीम मांडी वाले को आपने बनाया? जी जी जी। आप क्वेश्चन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, what is your problem? Why not Raza Rabbani and बड़े why सीजन पॉलिटिशियन, मांडीवाला? जी, बड़े सीजन पॉलिटिशियन। पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो सीजन पॉलिटिशियन के अलावा सारे आइन में और ये सारा कुछ तरामीम में इनका बेहतरीन काम है। जी जी जी, बिल्कुल। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में मुशाहिद हुसैन है, जी जी, हर पार्टी में है। जी जी। तो ये हमें पार्टी से सवाल करना है कि भाई, ये जो आप होकर बरादरान को आगे करते हो, या ये हमजा शहबाज जिसकी कोई वक़्त नहीं है, व्हाई नॉट मुशाहिद हुसैन सैयद, व्हाई नॉट जावेद हाशमी? जी 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 जी, ठीक है। अब वो हनीफ अब्बासी जैसे लोग आगे आ जाएंगे और आबिद शेर अली लोग आगे आ जाएंगे, और एक से एक ब्रेन जो है वो पीछे बैठ जाता है, क्योंकि वो शरीफ आदमी होता है। तो हमें पार्टी के अंदर से ये सवाल करना है कि ये कब तक होता रहेगा भाई। अब बल्कि कुछ इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं पार्टी में, अभी कुछ रिश्ता जो बिल्कुल बेहतरीन है। हाँ, ये इससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं हो सकती है। ये जरी जमहूरी अमल पार्टी के अंदर अगर शुरू हो जाए ना, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा। देखें, आप देखिए कि जब सोशल मीडिया है ना, और टेक्नोलॉजी है, आपके पास चैनल है, आपके पास आवाज है, आपके पास अखबारात हैं, आपके पास चैनल है, यूट्यूब है। अब हमें पार्टी के अंदर से सवाल करना पड़ेगा कि भाई, ये जाहिल झपट शख्स, मिसाल के तौर पे जिसने पीपल्स पार्टी का जो एमएनए था, उसने एक बेचारे को मार डाला था और भाग गया था दुबई। इसका मतलब ये नहीं कि सारी पीपल्स पार्टी खराब हो गई, ना, ऐसा नहीं। बट देन वी हैव टू सिंगल आउट, वी हैव टू से दैट दिस मैन नॉट सपोज्ड टू बी इन द पार्टी एनीमोर। और पार्टी को चाहिए इस आदमी को किक आउट करे, बाहर निकाले और उसको उठा के खुद जेल भेजे, यू नो, इंस्टेड ऑफ बैकिंग हिम अप। जी जी, एक्चुअल चीज ये जिस दिन शुरू हो जाएगी, आप देखिए पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ये करदे वर्दे, ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही, निजाम दुरुस्त हो जाएगा ना, निजाम दुरुस्त हुआ तो सब कुछ, यानी गाड़ी ट्रैक पे आए तो सही, तभी तो चलना शुरू करेगी। अभी वो ट्रैक पे ही नहीं आ पा रही है। देखिए, हमारा अलमिया क्या है, हम अगर पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम शहजाद अकबर के मुतालिक, हम जुल्फी बुखारी के मुतालिक, हम जहांगीर तरीन के मुतालिक, कुछ नहीं सुन सकते, मोनी सलाइट के हम सुनेंगे ही नहीं। ये बड़ा हमें पता है ये सारे चोर हैं। जी जी, हमें पता है सब चोर है। अगर हम पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, तो हम जो है ये जोखियों और ये चांडियों और ये जितने हैं जिन्होंने जुल्म सतम करे हुए हैं, जाकरानी माकरानी, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही, ऐसा ही है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा, हम नून लीग के हैं तो हम जलाल चौधरी 2 नंबर का आदमी है, आबिद शेर अली, जी जी, हम इनके मुतालिक कुछ सुनेंगे ही नहीं। यही बात है। जैसे लोगों को, पार्टी को, हम सबको चाहिए, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, हम आके यहाँ पर हम ये बातें जब तक नहीं करेंगे
جب تک یہ معاملہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ہم آگے دلائل دیتے ہیں ان کی حمایت میں جبکہ ہمیں پتا وہ چور ہے. جی 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 بلکہ حقیقت سے اگر پسندی سے کام لیں اور تھوڑا سا انصاف پسندی سے بھی تو دیکھیے کہ بہتری کی یعنی بڑے چانسز ہے, بڑی گنجائش ہے. اور اسی طرح بہتری. جی 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 فرمائیے. جب ہم جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی ہو گئی قاضی فائز عیسیٰ سے. اب وہ سب سے برے انسان ہو گئے. ہم اس کو دیکھ گالیاں 3 سال ہم گالی بکتے رہے. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو چیئرمین صاحب تھے, کپتان صاحب, انہوں نے آ کے کہا ہم سے غلطی ہو گئی, تو پھر لوگ مانے, پھر ان کی گالی بند ہوئی. یعنی ہمارا تو دماغ ہی نہیں ہے. جی 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 بس ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. ہمیں جو لیڈر نے کہہ دیا ہم اس کو شروع ہو جاتے ہیں بولا نہ, اور ہم اس میں اس کے لیے ایسے ایسے دلائل لے کے آتے ہیں, ایسے ایسے دلائل لے کے آتے ہیں. کوشچن یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تمام پاکستانیوں کا کہ بھائی ثاقب نثار صاحب, آپ نے ڈیم کے پیسے اکٹھا کرے تھے, وہ پیسے کہاں گئے؟ بالکل صحیح. چاہے میں نون لیگ کا ہوں, پی آئی پی کچھ کا بھی ہوں, پی آئی کا ہوں, انصاف کی بات ہے, ہمارا حق ہے پوچھنے کا. ہمارا حق ہے نا. ہمیں یہ کوشچن کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے, ثاقب نثار نے کیسے کسی کو کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن نہیں لڑنے چاہیے؟ آ رہی ہے. جی جی انہیں کوئی رائٹ. جی 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 آپ کا کوئی رائٹ نہیں, آپ ہولڈ رکھیے گا. جی جی جی. تو بہرحال آپ کالر ہیں تو آپ کالر جی 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 کالر ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں جو کالر ان کو لیتا ہوں. جی السلام علیکم, کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی نقوی صاحب, ہر ایک پارٹی کی بات ہوئی ہے. جی 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 4 دفعہ پیپل پارٹی کی حکومت اور 4 دفعہ میاں صاحب کی حکومت, 8 دفعہ 3.5 ایئر. اس کے بہت لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ وہ 3.5. باقی رہی سب پارٹیوں کی بات کر کے, انہوں نے الطاف حسین نے بنائے تھے MKM. پاکستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں تھا جو خوش نہیں ہوا تھا. ہاں بھائی مڈل کلاس کی ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کیا کریں گے. یہ سامنے آ کے جو ابھی بات کر رہے تھے, ہم نے ٹاکٹ بات anybody scholar پر I'm just giving you the example. انہوں نے ہر ایک پہ بات کی آگے, لیکن جنہوں نے 40 برس ہر حکومت میں ہر ایک کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے لفظ ان کے ساتھ پاس نہیں بولا. یہ بھی آ کے کہہ دیتے کہ وہ جو مڈل کلاس کے تھے, آج وہ مڈل کلاس کے ہیں, ان کی پراپرٹیاں کتنی ہیں, ملکوں سے باہر ان کی پراپرٹیاں ہیں, یہ صرف کراچی میں نہیں. اور وہ جو مرزا صاحب تھے جن کو ہینگ کیا گیا تھا, وہ مرتے وقت کہہ گئے تھے کہ یہ جو صاحب ہے کل پہنچے ہیں, کیا میں ان کا نام بھول گیا ہوں, یہ ٹیکساس میں جو رہتے ہیں آج کل, جن کے گیس اسٹیشن ہے, ابھی میں پڑھ رہا تھا ان کا انہوں نے صاف نام لیا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا. تو ان کا نام ہی ایک کبھی نام نہیں لیں گے آگے. یہ منافق لوگ ہیں, یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہر بات میں یہ منافقت کرتے ہیں. لیتے نا ان کا بھی نام, وہ ہیں جو وہ 40 برس ہے کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ رہے ہیں, ان کا بھی نام لے تو پھر مزہ آتا ہے نا بات کرنے کا. یہ کیا ہوا, پیپل پالیسی کو رگڑ دو, میاں صاحب کو رگڑ دو. اس کے 3.5 ایئر لوگوں نے 30 سال لیے, لیکن اس کے جو 3.5 ایئر وہ بہت لوگ تھے جنہوں نے 40 برس لگا دیے. ان کا نام لو, ذرا تیار بنو تھوڑے سے. نہیں انہوں نے تو تم لوگ ہو کہ تم نام تک نہیں لے سکتے ان کا. پتا تمہاری گردن کاٹ دیں گے وہ شام سے پہلے. ہاں لیکن انہوں نے جو سیاسی پارٹی جی 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 آپ جی میں نے کہا کہ چونکہ سیاسی معاملات پہ بات ہو رہی تھی کہ سیاست دانوں نے اور سیاسی پارٹیز نے کیا کیا اور جمہوریت کے حوالے سے بات ہو رہی, وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست, لیکن وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ اس حوالے. ڈاکٹر صاحب جی 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 40 برس کسی نہ کسی وجہ سے حکومت کے ساتھ رہے ہیں. جی 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 ایز وی اسپیک اسٹل ان حکومت. لیکن یہ لوگ ہیں نا جو یہ منافقت کرتے ہیں, یہ ان کا نام کبھی نہیں لیں گے آگے. That's why all the problem is نا ان کا نام لگا آنے کے پھر مزہ آتا ہے نا. جی 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 سب جی ایک جنرل بات ہو رہی. جی جی چلیں, جی جی بہت شکریہ آپ کی رائے کا. یہ اطہر صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے, اضافہ کرنا چاہیں گے گفتگو میں, تاکہ اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی جی میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی جو فی الحال جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال سے پاکستان کو کیسے نکالا جائے. اب یہ کہ غلطیاں ان کی جو صاحب ہیں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, 3.5 والی بات بھی صحیح کہتے ہیں. جی جی لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی بندہ کرنے والا ہو تو یہ 3.5 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے.
ایک اسٹروک آف پین سے انہوں نے کہا تھا کہ جس دن اگر اس کو آپ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ وہ کہہ رہا ہے جی جس دن میں آؤں گا گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں ہوں گی, جس دن میں آؤں گا کہ یہاں پہ لڑکیوں کی یونیورسٹی بن جائیں گی, جس دن میں آؤں گا یہ سارے جو ہے افسر شاہی ختم کر. اچھا تو اگر انہوں نے سنیے اگر انہوں نے یہ سب کہا تو اب کیا کیا جائے؟ ان کو کیا پھانسی چڑھائیں یا ان کو جیل میں؟ اگر ہم بلیم گیم کھیلیں گے نہیں بریم, وہی بات یہی ہو رہی ہے آج, بات یہی ہو رہی ہے کہ دیکھیے بریم گیم سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. میں کرتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں جی ہمیں جو جتنے ہم بیٹھے ہیں ایکسپیرینسڈ سمجھتے ہیں, میں تو خیر نہیں ہوں, یہ جتنے آپ لوگ بڑے بڑے کالرز بیٹھے ہیں یہ سمجھدار ہر کالر بڑا ہی ہے, باتیں سنی جا رہی ہیں, میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ کوئی ایسی تجویز دیں میری سمجھ میں آتی ہے نا. دیکھیے گریو مسٹیکس ہوئی ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ جو بلدیاتی لیڈرشپ تھی نا وہ انہوں نے نہیں پنپنے دی, انہوں نے یونین جو تھی کسی حکومت نے انکلوڈنگ عمران خان ہر دور میں اس کو نہیں ہونے دیا گیا, وہ انہوں نے خراب کی ہے. آپ کہ جی کون آئیں گے, تو ظاہر ہے پانی نے تو بہنا ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ کے عوام سے لیڈر نہیں اٹھے, دیکھیں نا آپ بھی بالکل صحیح کیا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ کے بڑے کون سے, لیکن آپ نے ساری زندگی آپ نے سیاست کی ہے, آپ نے بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو لڑکے وہ کس طرح مطلب آج وہ کہاں لوگ اسی سطح سے اٹھ کے. تو میرا مطلب یہ اگر یہ سنسیئر ہوتے کہ ملک میں واقعی لیڈرشپ چاہیے, ہمیں حمزہ نہیں چاہیے, ہمیں مریم نہیں چاہیے, ہمیں بلاول نہیں چاہیے, ہمیں یہ جو نئی فواد اینڈ کمپنی کے بیویاں اب وہ ان کے لیے خصوصی سیٹیں وہ بھی اپنے قبضے میں کر لو. نواز شریف کی وہ ان کی کوشش ہے کہ بیٹیاں, پہلے تو ان لوگوں کی بیٹیاں بیویاں نہیں آتی, خواتین نہیں آتی تھی, اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, کہ کبھی عورتوں کی سیٹوں کے اوپر جو انہوں نے ایک سینسس کے تحت مطلب وہ رکھوائی ہوئی ہیں, وہ مائنورٹی دل کرے یا یہ دیکھیے گا کہ یہ اپنے بندوں کو کرسچن کر کے سب نان مسلم کر کے مطلب مائنورٹی کی سیٹوں پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اتنے لالچی لوگ ہیں. اب یہ کہ لیڈرشپ کیونکہ نہیں ہے ہمارے پاس, وہ وہاں سے نکلنی تھی, محلے سے, گلی سے, یہ آپ کے چھوٹے لیول سے, آپ کی میونسپلٹی سے, وہ انہوں نے پنپنے دی. اب یہ کہ یہ یہاں سے اٹھے لوگ. کتنی اچھی بات انہوں نے پہلے کی ہے کہ جی پارٹیوں میں ایک آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے, ہمیں اس کو توانا کرنا چاہیے, ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. جیسے خواجہ استاد رفیق نے کہا ہے, تو ایسی آواز پی ٹی آئی میں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ ان کے سامنے خاندانی سیاست ہو رہی تھی, ان کے سامنے نسل آئی اور یہ اس کے بلا کے تو ان کو بٹایا جا رہا ہے. کبھی سنا تھا ہم نے کسی پی ٹی آئی کے ورکر سے یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. وہ پی ٹی آئی نہیں, وہ پی ٹی آئی کی قیادت نہیں سنیے, ایک منٹ میری بات سنیے, لیکن وہ پی ٹی آئی کی قیادت تو نہیں ہے نا. قاف لیگ تو الگ ایک پارٹی ہے حضرت, قاف لیگ الگ ایک پارٹی ہے, وہاں سے آواز ہے. جیسے پارٹیوں کی بات ہو رہی نا کہ ہر پارٹی اپنے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے, مشورے ہو رہے تھے, ساری باتیں ہو رہی تھی. نہیں وہ اس پارٹی کا تو حصہ نہیں ہے نا, وہ تو ان کی الائنس سے, ان کی الائنس پارٹی تھی, لیکن ان کا نہیں دیکھیے وہ ان کی الائنس پارٹی تھی, وہ ان کے اس پارٹی کے تو نہیں تھی. نہیں تو شاہ محمود قریشی کی بیٹی, ہاں وہ بالکل غلط ہے, بالکل اس سے میں ایگری کروں آپ کی اس بات سے, بالکل صحیح آپ نے کہا. سرحد میں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا بھائی, ہاں یہ پوائنٹ آؤٹ صحیح کیا آپ نے, بالکل ہاں بالکل صحیح ہے. یہ ہمارے کالر ہیں, پہلے ان سے میں ذرا رائے لے لوں. یہاں میں بتا تو دیتے ہیں 3.5 years سے کیا ایکسپیکٹ ہے, 3.5 years سے یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ یہ میں نے نہیں ہونے دینا. جی بالکل, آپ ذرا ہولڈ رکھیے. میں گھر جا سکتی ہیں, اگر وہ سارے ہیرے جواہرات جا سکتے ہیں, 100,000 کنال زمین جو ہے وہ نام پہ لگ سکتی ہے, اس کے لیے ٹائم ہے. چلے اس کے لیے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی. ہمارے کالر ہیں, پہلے ان سے میں بات کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے. جی آپ آن لائن ہیں, آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ؟ جی وعلیکم. اچھا, یہ ساری گفتگو میں سن رہا تھا, شروع سے سن رہا تھا. تھینک یو. جو آپ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اگر یہ کہہ دیا تو اب کیا کیا جائے. دیکھیں, آپ جب ایک لیڈر کو لیڈر مانتے ہیں تو اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جن کی بنا پہ آپ اس کو لیڈر مانتے ہیں, اور لیڈرشپ کے ٹریٹس ہوتے ہیں کہ وہ سچا ہو, وہ ڈیلیور کرنے والا ہو, وہ جھوٹ نہ بولتا ہو,
قوم کے ساتھ سچا ہو, اس کے ایسٹس کی کیا, اس نے کتنی کرپشن کی, اس کا ماضی کیا ہے, سمجھ سکتے, ٹھیک ہے. یہ سارے ٹریٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو لیڈر چن لیتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان جب اپنے شروع میں آئے, جب انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کا اناؤنس کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں 90 days میں یہ کر دوں گا, میری ٹیم تیار بیٹھی ہے. اور ان کے لیے بڑے آئیڈیل سچویشن تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. جی جی, میں آئیڈیل سچویشن اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ لیفٹسٹ پارٹی رہی ہے, اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں رہی. اچھا, لیکن آئے تو انڈرسٹینڈنگ سے ہر ایک ہی آتا ہے. یہ تو 75 سال کی تاریخ نے بتا دیا کہ سب کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کس حد تک کم یا زیادہ یہ ایک الگ موضوع ہے. کچھ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جی 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 جی. اب اس کے آپ کے پاس گورنمنٹ آ گئی, آپ کے پاس بڑے آئیڈیل حالات تھے, آپ کی جوڈیشری بھی انکلائنڈ تھی آپ کی طرف, آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کریں, اور آپ نے دیکھا کہ آپ وہ جلسوں میں اعلان کرتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں اندر کر دوں گا, یہ کر دوں گا. اب وہ چیزیں جب عوام سنتے ہیں کہ یار اس نے کیا ڈلیور کیا, اس نے کوئی کرپشن ختم کی, اس نے لوگوں کو اندر کیا, کیسز بنے, وہ کورٹس میں گئے, اور کورٹس میں جا کے نیب کے تھرو جب گئے تو انہوں نے خود عمران صاحب نے کہا کہ وہ جی ڈی میں آ جاتے ہیں اور آ کے گول کو گول کر جاتے ہیں. اب کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں تھی کہ آپ ان کو کرپشن کی بیس پہ آپ ان کو امتحان میں ڈالتے اور سزا دیتے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے شہزاد اکبر ایک پورا پلندہ لے آتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈلیور نہیں کر پاتے, اور آپ نے اکنامکلی بھی کچھ نہیں ڈلیور کیا. میں یہاں پہ ایک مثال ضرور دوں گا. ایک آپ جیسے میں لیڈرشپ ٹریٹس کہے ہیں, تو یہ ساری باتیں غیر مناسب ہو گئی, جھوٹ ہو گیا کہ انہوں نے وہ آ کے یہ کیا کہ جناب انہوں نے, اور پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے, جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز سے کر کے انہوں نے اپنے بدلے لینے سٹارٹ کیے. جیسے یہ رانا ثناء اللہ 15 کلو ہیروئن ڈالی, اور ایک ان کے منسٹر نے, اس کے جو وزیر داخلہ تھے, انہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا اور میں نے خود جو ہے. اب جب جھوٹ یہاں تک پروان چڑھ جائے نا, تو پھر تباہی کی چیزیں آتی ہیں. اب ایک ہوتا ہے ویژنری پولیٹیکل پارٹی. جی جی جی, آپ اگر اپنے بات مقصد سے کر پائیں تو, کیونکہ بریک کا ٹائم اشارہ ملا ہے, آپ کیا اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے جلدی سے, تاکہ پھر ہم اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. جی, ایک ہوتی ہے پارٹی نے ڈلیور کیا ہوتا ہے, اور وہ میں آپ کو بتا دوں, بہت موٹے میں چیزیں بتاؤں گا کہ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھٹو سے لے کے آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کیا کیا ڈلیور کیا. میں بہت موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا, پھر آپ کو ایٹمی ریئیکٹر, آپ جو اس پہ کام شروع کیا. جی ہاں, اس پہ کام شروع کیا. اس کے بعد جو ہے وہ بے نظیر نے میزائل ٹیکنالوجی دی. اس کے بعد جو ہے وہ آصف علی زرداری نے اپنی پاورز جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ کو دی, ٹھیک ہے. اب 18th امینڈمنٹ کے ذریعے NFC وارڈ کیا انہوں نے. جی جی, یہ آن گراؤنڈ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کھڑا ہے. نہ کانسٹیٹیوشن ہوتا, یہ 1939 کا کانسٹیٹیوشن کو فالو کر کے اس وقت اپنے ڈیسیجن کرتے تھے 1956. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جانچنے کے لیے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ ایک پارٹی کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پارٹی ملک کے لیے بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. جی جی, تو میں پچھلے اگر 6 سال 10 سال کی بات کر لوں تو میں خیبر پختونخوا میں صوبائی گورنمنٹ تھی ان کی, جو عمران خان کی, انہوں نے وہاں پہ کیا ڈلیور کیا, کچھ بھی نہیں, بجائے اس کے کہ انہوں نے پوری ہسٹری میں جتنا انہوں نے, میرے خیال 100 ارب تھا تو اب 900 ارب پہ انہوں نے چھوڑا اپنے 10 سال میں. اتنا قرضہ لے کے انہوں نے وہاں پہ بھی کچھ ڈلیور کیا, اور جس کی مثال جو بلدیاتی الیکشن تھے سارے وہ ہار گئے اور سب کچھ کر دیا. اب پھر انہوں نے آ کے پھر قوم سے جھوٹ بولا
کہ یہ سائفر کی وجہ سے یہ وہاں پہ امریکہ میں جناب ہوگی. آپ سے میری گزارش ہوگی اگر آپ دوبارہ کال کر لیں کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے بار بار یہ تو آپ دوبارہ کال کیجیے انشاءاللہ اسی بات کو جاری رکھیں گے. چلیں بہت شکریہ. جی ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. ہم جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے جو ہمارے آخری کالر تھے وہ بتا رہے تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا ایک چیز. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. تو جی آپ سے ہی بات شروع کرتا ہوں میں. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ اس وقت جو میں نے ایک چیز نوٹس کی دیکھی میں نے جو پوری آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی میں نے کہا کہ اگر ہم گزشتہ 50 سال کو لیں کیونکہ میں بالکل ایک غیب جانبدارانہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم تمام سیاسی پارٹی جو جنہوں نے کی یا جو ماشاء اللہ کا ٹائم بھی رہا اس دوران وہ سارا تو وہ بھی اس میں کہ ہم دیکھیے اگر کسی حالات کا تجزیہ کریں اگر ہم ایک پیریڈ لیں 3.5 سال اور اس کے بعد 10 سال تک گئے تو وہ بھی ہم صرف ایک صوبے تک گئے. تو اس طرح اگر ہم محدود کر کے اپنے آپ کو سوچیں اس سے بہتر یہ نہ ہو کہ ہم پوری ایک پکچر لیں اور اس کے بعد کمپیریٹیولی بتائیں کہ دیکھیے کہ کیا کیا ان حالات آج جس پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے وہ حالات دیکھیے کیا تھے کہ جو ہم یہاں تک پہنچے. تو بجائے اس کی کہ اگر ہم بلو کلر کی اینک لگا کے دیکھیں گے تو پھر تو سب کچھ بلو دکھے گا, ریڈ کلر کی لگا کے دیکھیں گے تو ریڈ کلر. تو یہ بس ایک میری ریکویسٹ ہے جو مجھے ایک محسوس ہوا کیونکہ میں شروع سے پروگرام جب لے کے جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں گزشتہ 50 سال میں تمام پارٹیز کو ہم دیکھیں تو کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور کیا کیا ہم درستگی کر سکتے ہیں اور کیا ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو سوری تو آپ کو تھوڑا سا یہ میرے ذہن میں آئی تھی تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. جی فرمائیے آپ آن لائن. جی اسی کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کے پرسنل کیریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں ایک آپ کے لیڈرشپ ٹریٹس ہوتے ہیں. بالکل. اب لیڈرشپ ٹریٹس میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو بہتر نمایاں ہیں ایک تو کمٹمنٹ ہے, ایک آپ کی آنیسٹی ہے, ایک انٹیگریٹی ہے, ایک کیپیسٹی آف ڈیلیورنس ہے کہ آپ اپنی نیشن کے لیے یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے کیسے چلتے ہیں. پرسنل ٹریڈز کو ٹھیک ہے ڈسکس نہیں کرتے لیکن وہ بھی رکھنے چاہیے. اب جی ٹھیک ہے. اب وہ پہلے ٹریڈ سے لیڈرشپ سے وہ بالکل تھوڑے سے میں نے بتایا. اب اس میں کمٹمنٹ میں آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ آپ نے جو ہے وہ ڈلیور ہی نہیں کیا, آپ نے اپنی کمٹمنٹ ہی نہیں پوری کی. آپ کی جو انٹیگریٹی تھی وہ ساری کمپرومائز ہوئی کہ آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اتنی زیادہ کی کہ سب آج پورے جرنلزم میں وہ ہسٹری لکھی جائے گی جب تو وہ کیا لکھا جائے گا کہ آپ کی انٹیگریٹی کیا تھی. اب ذوالفقار علی بھٹو کو لوگ یاد کرتے ہیں نا, ان کی یونائٹڈ نیشن کی جو ایک تھی ایک اسپیچ تھی, ٹھیک ہے, وہ کون سی والی تھی؟ جی یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ تھا, اس میں انہوں نے جو اپنا اسپیچ دی تھی کہ ہم کوئی جو جہاں پہ انہوں نے پیپر پھاڑے تھے ان کی ریزولوشن. آپ کو پتا ہے اس پیپر پھاڑنے کا رزلٹ کیا نکلا تھا اگر آپ نے باقاعدہ اس کا مطالعہ کیا ہو؟ وہ لوگ ابھی یاد کرتے ہیں نا, وہ الگ بحث ہے. اب انٹیگریٹی وہاں پہ آپ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کی آنیسٹی, آپ کتنے آنیسٹ رہے ہیں. مجھے ایک منٹ مجھ سے دیکھیے, ایک منٹ ذرا سا تھوڑا سا سوری ٹو انٹرپٹ. مجھے آنیسٹی میں بات کر لینے تھے, میں بھول نہ جاؤں. نہیں آپ نوٹ کر لیں, لیکن یہ بھی بات میں بھول نہ جاؤں. دیکھیے وہ پولینڈ کی قرارداد تھی, آج بھی جائیں تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ پولینڈ نے قرارداد پیش کی تھی اور وہ اگر آپ دیکھیں نا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے اگر اس کو اس وقت اس قرارداد کو منظوری کے لیے جو رکھا جا رہا تھا تو وہ کر دیا جاتا. اگر یہ اب میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام جو ہمارے جو ناظرین سن بھی رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیے کہ وہ بھی ایک بڑی یعنی ضرور تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں نیوٹرل ہو کے, تو وہ ضرور دیکھیے. میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پولینڈ نے قرارداد پیش کی تھی جس کو انہوں نے بھٹو صاحب نے وہاں پر پھاڑ دیا تھا. خیر چلیے اب آگے چلیے. جی وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی نہیں تھی, وہ ان کی ایک سلامتی کونسل میں تھا وہاں پہ, نہ سلامتی کونسل میں پیش ہوئی تھی وہ. جی مجھے تھوڑا سا نہیں کوئی بات نہیں. جی آپ اپنی بات اچھا. پھر آنیسٹی پہ بات کر لیں کہ آنیسٹی پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو تحائف ملتے ہیں وہ آپ کو جعلی رسیدیں بنا کے وہ سارا دے دیتے ہیں. پھر جو آپ کی کیپیسٹی آف ڈیلیورنس کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا, آپ نے نیشن کو کیا دیا, کچھ بھی نہیں دیا. کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسا چیز بتا دیں. یہ اساس ہوتی ہے, یہ بنیاد ہوتی ہے کہ آپ لیڈرشپ کو کیسے چنتے ہیں اپنے لیے اور اس کو کیسے افیکٹو بناتے ہیں اور اس کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں.
ان دا لانگ رن کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا اس میں کتنی آنیسٹی ہے, کتنی کمٹمنٹ ہے, کتنی انٹیگریٹی ہے, کتنا جو ہے اس کے ٹریٹس ہیں کتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ اس کو ہم اپنا لیڈر بنا لیں. اب ان جو ٹریٹس ہیں ان پہ آپ پورا نہیں اترتے تو تب آپ کو نیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سارے مقدمے, اب یہ دیکھیں نا کہ آنیسٹلی میں آپ کے فارن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں آپ کو پتا ہے آپ کیا کیا ہوا ہے. آپ چیریٹی کے نام پہ پیسے لیتے ہیں, آپ اس کو کہیں اور لگاتے ہیں, اور پھر آپ جو پولیٹیکل پارٹی اور انڈیویجول کے نام پہ آپ پیسے لے کے تو سارا مطلب کمپنی کے نام پہ پیسے لے کے اس میں بھی کتنی ساری ڈیٹیلز ہیں. پھر آپ تحائف لیتے ہیں اور تحائف کو آپ بیچتے ہیں اور اپنے گھر کی سڑک بنوا لیتے ہیں اور آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنے, اور آپ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے, یہ بلاول پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, یہ نواز شریف پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کی سڑک بنوا لیتے ہیں ان پیسوں سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے گھر کی سڑک بنوا لی. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو کے قوم کے سامنے آتی ہیں پڑھے لکھے انسان. اچھا یہاں میں پھر تھوڑا سا آپ کے لیے تھوڑا سا وہ کروں گا, وہ آپ نے سڑک دیکھی ہے کہ گھر کے اندر ہے یا باہر ہے؟ یہ ویسے اگر کبھی ادھر کا موقع کبھی آپ کو ملا ادھر طرف جانے کا یا کچھ دیکھنے کا؟ جی مجھے بالکل موقع نہیں ملا, لیکن آپ وہ گھر کے اندر نہیں ہے, وہ سڑک تو خیر باہر ہی ہے لیکن باہر ہی ہے. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی جاتی ہوگی نا اندر, 300 کنال کے گھر میں اندر سڑک جاتی ہوگی تو وہ. اچھا, اب یہ آ جاتی ہیں چیزیں, یہ قوم کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن لوگ کیوں ساتھ دیتے ہیں ایک اپنے پرسنل گین کے لیے. ان کے ساتھ لوگوں کو شاید اب یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بہت پاپولر ہو گئے ہیں, اور بہت زیادہ پاپولیرٹی آپ کی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ الیکشن وغیرہ میں جاتے ہیں اور آپ کو کتنے % ووٹ پڑتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. کراچی سے صفایا ہو گیا ان کا, اور کراچی میں پیپلز پارٹی نے گین کیا. اس کی کوئی ریزنز ہوں گی, چاہے آپ اس کو دھاندلی کہہ دیں, جو بھی کہہ دیں, اس کی ریزنز ہوں گی. پنجاب سے آپ کاف لیگ کے سہارے گورنمنٹ کر رہے تھے. کاف لیگ اگر آپ کو ووٹ نہ دیتی, وہ جو نو کانفیڈنس میں, تو اس میں اگر پرویز لائی اگر مل جاتا. یہ ساری چیزیں بنیاد بنا کے اب اپنے آپ کو, جب انسان اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا, اس کا زوال وہیں سے ختم ہو جاتا ہے. ہیرو خود نہیں بنتے, ہیرو بناتی ہے قوم, ہیرو بناتی ہے آپ کو لوگ. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی چلیے بات سامنے آ گئی. ہمارے کالر ہیں یہ ویٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان سے جی جعفر صاحب آپ اپنے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم نقوی صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ بول رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب جی ذرا سا بول رکھیے. جی بہت کام کیے, ان کا حق بنتا تھا. وہ پاور میں تھے. کون ان کو پیپل پارٹی والے. جی میں بھٹو صاحب کی جو کارنامے انہیں بھی مانتا ہوں. جی کتنی دفعہ بھی یہ حکومت میں رہے, کتنے عرصہ یہ حکومت میں رہے, یہ سارے کام کتنے عرصے میں ہوئے, کتنے سال انہوں نے حکومت کی ہے. اسی طرح اگر میاں صاحب نے کچھ کیا ہوگا تو میاں صاحب کا بھی ٹائم لمٹ دیکھنا چاہیے کہ کتنے عرصے میں کی ہے. جنہوں نے کسی پہ آسان نہیں کیا, یہ ان کی جاب تھی. That's why the people hire them. یہ ان کے ملازم تھے پبلک کے. اگر کیا ہے تو کسی پہ آسان نہیں کیا. یہ ٹائم لمٹ اس کی بھی لگا دیں کہ اس کے پاس کتنا ٹائم تھا یہ کام کرنے کے لیے. ان صاحب نے پنی گالا دیکھا تک نہیں ہے. 30 کنال کے مکان میں وہ رہتا ہے. 30 کنال کے مکان میں ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کا. 30 کنال باقی ساری خالی پڑی ہے. جاؤ تم لے لو جا کے. انہوں نے تو وہاں دیکھا, اور جس وقت سے وہ خریدی ہے نا وہاں کوئی جایا نہیں کرتا تھا. لوگ کرتے تھے اس طرف جاتے. پاکستان میں رواج ہی نہیں تھا کہ پہاڑوں پہ جا کے گھر بنا لو. اس وقت کی خریدی اور کوڑیوں کے بھاگ خریدی ہوئی ہے, اور اس کے حلال سے اس نے خریدی ہوئی ہے. کسی کو فراڈ مار کے نہیں, کسی سے خریدی ہوئی. جیسے بلاول ہاؤس خریدا, لوگوں کو ڈرا کے مار کے اور آس پاس والے گھر خریدے ہو, ایسے نہیں خریدی. وہ اس کے حلال کی خریدی ہوئی ہے. باقی رہی اس کو وہ جو سڑک بنائی ہے, وہاں جو ہمارے ایکس سیکرٹری اسٹیٹ تھے قصوری صاحب, ان کا گھر ہے. ڈاکٹر قدیر کا گھر ہے وہاں پہ, اور بہت سے لوگوں کے گھر ہیں جو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. اس کو اکیلے کو فائدہ نہیں ہوا. باقی تو 30 کنال باقی ساری خالی پڑی ہے. صاحب یہ اس کو جو بات کر رہے ہیں ادھر جا کے بنا لیں وہاں. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے
نہیں اور ایک اور پھر میرے ذہن میں سب بات آ رہی تھی لیکن وہ ان کی بات جا رہی تھی کیونکہ دیکھیے پاپولیٹر کی انہوں نے جب بات کی ہے پاپولر کتنا کون لیڈر کیا ہے تو دیکھیے ضمنی انتخابات جب ہوئے کہ 7 سیٹوں پہ کوئی لڑ رہا ہے وہ اس میں سے جیت رہا ہے, کوئی اور کیوں نہیں اس کے مقابلے میں جیتا. پھر اس کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں بھی جولائی میں بھی جو وہ تو وہ سیٹیں آخر جیتی. تب انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نہ مانیں لیکن بہرحال وہ جیتے تو ان سیٹوں پر, تو اس میں میں بہرحال جی آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی ہاں میرا کال کرنے کا مطلب یہ تھا جو چیز دیکھی تک نہیں ہے اس کی بات کیوں کرتے ہیں, انہوں نے بنی گالہ دیکھا تک نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے وہ ان کی رائے ہے, چلے ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ نے چیز اچھی پوائنٹ جو بھی تھی پوائنٹ آؤٹ کی. ٹھیک ہے آپ کو اچھی انفارمیشن. جی اللہ حافظ. جی جعفری صاحب آپ کچھ عرض کر رہے تھے, سوری جو انٹرپٹ کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائیوں کو السلام علیکم. بنی گالہ میں ڈاکٹر قدیر کا جو گھر ہے اس کے نزدیک ہے ہی نہیں. وہ بنی گالہ میں عمران کا گھر علیحدہ ہے, میں نے دیکھ کے آیا ہوں اور سارا ادھر وزٹ کیا میں نے. ان کا گھر بالکل ڈیم کے ساتھ ہے, پانی ساتھ ہے. تو ان کے گھر کے عمران کے گھر کے نزدیک تو ہے ہی نہیں, پانی نہیں ہے. اچھا اینی وے چھوڑے, یہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں سیاستدانوں کو. جی نقوی صاحب خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اب جب یہ ایم این اے ایم پی اے سلیکٹ ہوتے ہیں تو حلف کس چیز کا اٹھاتے ہیں. ان کے سروں کے اوپر قرآن بھی رکھ دینا حلف کے دوران تو یہ پھر بھی بے ایمانی کریں گے. سب سیاستدان, ایک نہیں, میں کسی کا ایک کا نہیں لے رہا ہوں. ان کو پیچھے ہسٹری میں جانا چاہیے کہ اگر مولا علی کے ماننے والے نے چوری کی تھی تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا تھا مولا علی نے. کہ تو نے چوری کیا تو وہ ہاتھ لے کے تو انگلیاں لے کے پھر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جن کو مانتا ہوں الحمدللہ انہوں نے انصاف کیا ہے. انصاف جب یہ ہسٹری پڑھیں گے نا تو ان کو خیال ہونا چاہیے کہ پیچھے تو جاتے نہیں ہیں. انہوں نے ہسٹری پڑھی ہے ان لوگوں کی کہ جو آج کل ہو رہا ہے. اگر یہ خدا کے واسطے ہر پارٹی میں صرف حلف کے اوپر ہی نظر کر لینا کہ ہم کس کو حاضر نظر کر کے حلف لے رہے ہیں تو نہ یہ کرپشن کریں نہ بڑی یہ اچھی بات آپ نے کریں, یہ نہیں. اگر خوف خدا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر یہ نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ان کو نہیں نا یہ نہیں رکیں گے. اس سے تو یہ کرسچن ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو اس سے تو کتنا 75% ادھر انصاف ہے کہ نہیں. بالکل ہے, میری نظر میں ادھر میں تو رہ گیا ہوں تو انصاف ادھر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہر چیز ہوتی ہوگی, کرپشن ہوتی ہوگی, وہ بھی لوگ کرتے ہوں گے, لیکن انصاف اتنا نہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے, اس لیے نہیں ایسا نہیں. اگر عمران خان نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا تو اس کو چاہیے تھا سب سے پہلے گھر میں اپنی پارٹی میں دیکھتا کون کون کرپشن کر رہا ہے, پیچھے چھوڑ دے. کل بھی میں نے بولا تھا کہ جو کچھ ہو گیا, کسی نے چوری کی, کسی نے قتل کیا, کچھ بھی. اب تو آیا ریاست مدینہ بنانے تو آج سے شروع کر لو کہ اب میں نے کسی کو دیکھ لیا, جتنی دیر میری حکومت ہے بعد میں جو آئے گی اس کو شرم آئے گی کہ اگر میں کرپشن کروں تو یہ حال کیا عمران نے تو عمران کا نام ہو جائے گا. اگر ہم نے بھی وہ کرپشن نہ چھوڑی تو ہمیں پھر پھانسی ملے گی اور کچھ نہیں. اس طرح کا اگر یہ بنائے تو خدا کا خوف ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, کیونکہ یہ بے ایمان ہے. ہم مسلمان اپنے آپ کو بڑا فخریہ کہتے ہیں, آئی مسلم کافی مسلم ہو تسی پیچھے ہسٹری دیکھی ہی نہیں کہ نہ تسی او دے ان پڑھے ہو, کدی بک کھولی ہی نہیں کہ اے بھی پڑھ لیے. ایسا ریاست مدینہ دے وچ جڑا مولا علی دا دور سی وہ کیسا سی. اگر فیصلے آئے نے تو فیصلے انصاف نال ہوئے نے. ہن تسی نہ تے نبی ہو تے نہ تسی کو پیغمبر ہو نہ تسی ولی ہو تے نعرے او مار دیندے ہو, کم از کم شروع تے کرو. کچھ نہ کچھ کہیں سے بھی شروع ہوگا نا تو پاکستان میں امن بھی ہوگا, ہر چیز ہوگی. پھر کسی کو ضرورت نہیں, کیونکہ جب ایمان جذبہ ایمان کا ہوگا نا پھر کسی کی ضرورت نہیں پاکستان کی طرف کو دیکھے. جی اچھا, لیکن نہیں ابھی آپ جائیے نہیں, بلکہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ساری نشاندہی کی جن باتوں کی, تو ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید عمران خان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور جو ان کے اور ساتھی وہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں. تو اگر یہ نقوی صاحب آپ کا بھلا ہو, اس کو گرفتار کرے نہ کرے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی انسان کو
ہاں تو وہی نا، اگر ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو نااہل قرار دینے کی جس طرح باتیں ابھی عدالت میں ہو رہی ہیں، تو جب یہ ہو جائے تو پھر معاملہ درست ہو جائے گا، پھر تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی ہم سب کو۔ سنیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو گرفتار کریں تو پھر ملک صحیح ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے عدالتیں ہیں، سب سے پہلے کہ جن کے پاس کیس آتے ہیں وہ کو اللہ کے بندے ہوں، انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا شرم ہی آ ہے۔ رہی ہے لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، حلف اٹھا کے آپ نا انصافی کرتے ہیں۔ انصاف کرو، پھر آپ کو نہ کوئی برا بھلا بولے گا، نہ کوئی آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے گا، عدالتیں صحیح ہو جائے۔ تو یہ کرنے اب عمران خان آئے نہ آئے، اگر خدا کے لیے اگر ملک کو صحیح کرنا ہے، آپ مسلمان ہیں، نمازوں کا بھی نام لیتے ہیں، ہر چیز کا، مدینے کا بھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بجائے عمران خان کو گرفتار کرنے کے موجودہ حکومت وہ عدالتوں کا رخ کرے اور ان کو ٹھیک بنانے کے لیے کوئی امینڈمنٹ کرے اور کچھ تبدیلی لائے۔ اگر یہ یہاں کوئی بھی شروع کرے، اللہ کا بندہ کوئی بھی آ جائے یا ابھی موجودہ ہے، آپ سے شروع کر دیں تو اس کی مخالفت، اس سے جان دے دے، مر تو پھر بھی جانا ہے۔ اگر کوئی ان کو مار بھی دے گا تو یہ الحمدللہ اپنی موت کو الحمدللہ کے شکر الحمدللہ میں نے ایک کام شروع کیا تھا، اگر وہ نہیں بھی پورا جی نہیں مارنے کی نوبت کیوں آئے؟ دیکھیے یہ تو بڑی اچھی عدالتی نظام میں کوئی بہتری کی لیے کچھ کام ہو رہا تو ہے نا کہ ہمارا ملک نہ پھلے پھولے، اپنے لوگ دوسروں کو چھوڑ دے۔ اگر قائد اعظم نے ملک بنا دیا تھی، انہوں نے قائد اعظم کو چھوڑا، اگر ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑا، یہ بے نظیر کو، جو بھی اچھا آئے گا اس کو ماریں گے تو مارنے دو۔ اب مار تو میں اگر کسی کو نقوی صاحب ماروں گا تو مار تو میں بھی جانا ہے، اگر میں اپنی موت بھی مرنا تو ہے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی مارے تو پھر ہی میں نے مرنا ہے، نہیں، میں نے اپنی موت بھی مر ہی جانا ہے، دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن اللہ کا خوف، خدا کا خوف ان لوگوں کو ہو کہ اتنی عوام غریب ان کی طرف دیکھ رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، ہمیں بھوکے ہیں، ہمارے کاروبار بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو صبح کماتے ہیں، شام کو کھا لیتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، صبح نہیں ہے، یہ اس طرح کا ماحول ہوا ہے۔ تو یہ ریاست مدینہ بننی چاہیے تھی، اگر اس نے نعرہ لگایا تھا تو وہ اگر اس پہ پورا اترتا نا، 3.5 سال کہتے ہیں نا، کوئی عرصہ نہیں، بڑا عرصہ ہے، 3.5 سال میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ کم سے کم یار شروع تو کرو، اس کو صحیح کرنے میں شروع تو کرو۔ ایک کرپشن کر کے دوسرا کا آتا ہے تو وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں چلتا۔ تو آخر جو ہے کہ یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار یہ 3.5 سال ہے، یہ جو سارے اس وقت جو حالات خراب ہیں۔ نہیں نقوی صاحب 3.5 سال کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کسی لیڈر نے یہ نعرہ تو نہیں نہ مارا ریاست مدینہ کا۔ ہاں لیکن ہم تو پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، آخر کون ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ میں اس وقت کینیڈا میں تھا، میں ایک بنایا تھا کہ بھائی ہمیں صحیح ہونا چاہیے، وہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ایک اسٹریٹ میں اسٹاپ سائن نہیں ہوتا، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ مہینے کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹاپ سائن لگ گیا ہے، آپ کو رکنا پڑے گا نا؟ بالکل پڑے گا، بالکل پڑے گا۔ آپ روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، لیکن پہلے نہیں لگا ہوا تھا تو آپ اپنا 50 کی 60 کی اسپیڈ پہ گزر جاتے تھے، جب اسٹاپ سائن لگ گیا تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ تو لہذا یہی ہے کہ اگر عمران خان آئے یا شہباز شریف یا کوئی بھی آ جائے، یہ شروعات کریں گے، اسٹاپ سائن لگائیں گے تو انشاءاللہ عوام بھی ٹھیک ہو جائے گی، سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو کرے، نہیں تو ورنہ آ کے یہ لو جی، یہ کہے کہ یہ حکومت ہے تو میں گھر جا رہا ہوں، آپ چلاؤ اس کو۔ تو کیا اس وقت موجودہ جو حکومت ہے وہ کیا یہ کہے گی کہ میں گھر جا رہے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، یا یہ وہ کچھ عدالتی نظام کو بہتری؟ نہیں سنیں، میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر نہیں جاتے تو بشرم ہے، کوئی نہ کوئی اٹھے گا تو پھر ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اٹھے۔ کب اٹھے گا؟ کب اٹھے گا؟ عوام کے لیے کب اٹھے گا؟ کون اٹھے گا؟ ایک تو کون اٹھے گا اور کب اٹھے گا؟ کوئی ایک شخصیت بھی آپ کو نظر بھی نہ آ رہا، نہ مجھے نظر آ رہا ہے، جتنی بھی پارٹی ہیں اس میں کون اچھا ہے؟ تبھی تو مایوسی کی صورتحال ہے عوام میں، تبھی تو عوام میں مایوسی کی صورتحال ہے۔ اور وہ عوام جو ہے نا، اب دیکھیے اتنے دیر سے ہم پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈروں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن عوام پہ جو اس وقت بیت رہی ہے، جو اس وقت گزر رہی ہے، کہ جن کو واقعی مطلب یہ کہ اتنی جس کی انکم نہیں ہے اور وہ کہاں سے مطلب
کھلائے اپنے بچوں کو اور کہاں سے پڑھائے اور کہاں سے سفر کرے, کہاں سے جاب پہ جائے کہ اس کے پاس تو ہم نے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی نئی پارٹی بنے گی. اب اگر کوئی نئی پارٹی کو چلیں بڑی اچھی بات کی, بڑے بات سے بات نکلتی ہے. دیکھیے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب کچھ ان پارٹیوں سے لوگ تھوڑا سا دل برداشتہ ہو کے یا ایسے بھی تھوڑا سا وہ الگ ہو کے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی کا وجود ہو. آپ ہولڈ رکھیے ذرا سا جعفری صاحب, میں ان کو ہمارے کالر ہیں میں ان کو لیتا ہوں. جی السلام علیکم, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نقوی صاحب, اچھا ابھی یہ پچھلے دنوں یہ بلاول گیا ہوا تھا رشیا, بڑا سوٹ پیٹ میں گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, بڑا برانڈیڈ جو ہے نا وہ سوٹ پہن کر گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, رہتا بیکارستان میں, لیکن کارستانی دیکھیں اس کی کہ وہ برانڈیڈ جو ہے نا سوٹ پہن کر گیا, اور وہاں جا کر اس کا جو ہے رشیا کا جو ہے جو وزیر خارجہ تھا اس نے خوب اس کے جو ہے نا خوب لیے, ٹھیک طریقے سے نا خوب ٹکا کر لی ہے, اس لیے کہ یہ منافقت جو بیکارستان ہے آپ کا, تو یہ منافقت کر رہا تھا کہ یہ یوکرین کو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اسلحہ جو ہے نا وہ فراہم کر رہا تھا, تو وہاں پر اس کی کھینچائی کری ہے اس کا جو فورن منسٹر تھا رشیا کی کہ تم تو آئے ہو یہ مانگنے کے لیے, ٹھیک ہے, پہلے تو حساب کتاب تو یہ تم کر کے آ رہو گے, تو وہاں اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اپنا بدبودار منہ لے کر آیا ہے بیکارستان میں. تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا جو بیکارستان ہے ایکچولی بیکارستان صرف فائل کی حد تک ہے جو وجود میں آیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے وجود میں آتے ہی پوری دنیا میں دہشت گردی شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اب تو آپ یہ حال ہے کہ اب تو بیکارستان کا بینک بھی کنگال ہو گیا. 1947 میں جب وجود میں آیا تو کون سا ملک تھا, کہاں جا کے انہوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ دہشت گردی کی, اور کون سا ملک تھا, کہاں پہ کی؟ انہوں نے تو ہر جگہ نہیں آپ نے کہا نا جس دن سے یہ وجود میں آیا ہے. کشمیر میں پہلے کشمیر جا کر, ٹھیک ہے, جو ہمارا بھارت کا, جی آپ ہولڈ رکھیے گا, جی آپ بات جاری رکھیے. ہمارے بھارت کا مقبوضہ کشمیر تھا, وہیں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا دہشت گرد. اچھا کشمیر کی تو ہسٹری یہ ہے کہ وہاں کے مہاراجے جو تھے اس میں سنیں یہ ہمارا جو عظیم بھارت جو ہے اس کا مقبوضہ کشمیر تھا, تو دہشت گردی انہوں نے اسی وقت شروع کر دی جب بھی تو 1953 ہو 1958 نہ وہ تو, لیکن اگر ہسٹری دیکھیں نا 1964 ہو 1971 ہو جو بھی وار ہو, اس میں ان کو شکست خوردہ جو ہے نا یہ بیکارستان کی فوج ہے اور ان کو شکست دی تھی بھارت کی عظیم فوج. ہاں لیکن میں ایک بات بتاؤں, لیکن میں وہی آپ ہی کی بات سے میں کہہ رہا ہوں. نہیں سنیں. اچھا اب یہ حال یہ ہے اس بیکارستان کا کہ اس بیکارستان کے بینک ہو گئے کنگال. بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ ہم ٹھیک ہے, بینک ہو گئے کنگال, ٹھیک ہے, بینک ہو گئے کنگال بیکارستان کے. اچھا اب بیکارستان میں مجھے اتنی خوشی ہوئی آج آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہے, میں تو کہتا ہوں آئی ایم ایف ایسی شرائط رکھے ان کی ٹانکیں اٹھ گیا بیکارستان کے مسئلے. نہیں پاکستان ایک دیکھیے باعزت ملک ہے, اس بیکارستان کو میری دعا اللہ سے ایک ٹکا بھی نہیں ملے, اس کو ایک ٹکا بھی نہیں ملے. چلیے آپ کی دعائیں. دیکھیے میں نے ہمیشہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے افراد کی اور کنٹریز کی ہم سب کا فرض ہے کہ ان کو عزت سے بات کریں. پاکستان کی بات کیجیے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. عزت ملک کی اس کی ہوتی ہے, اس کی عزت ہوتی ہے, بنگلہ دیش کی عزت ہے, بھارت کی عزت ہے. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی ہلو جی اچھا ان کی لائن کٹ گئی ہے وہ. جی صاحب میرا خیال ہے کہ کال کر رہے ہیں, میں ان کی بات ذرا سا پہلے پوری سن لوں. ہلو جی ڈاکٹر صاحب ایسے شو ہوتا ہے جو غلط بات کرے نا ریگارڈس چاہے میں بھی ہوں مجھے بھی کریکٹ کریں آپ, لیکن پچھلے 2 ہفتے سے آپ چپکے سے سنتے تھے تو لوگوں کی باتیں, آپ کسی کو کریکٹ نہیں کرتے تھے. یو ہیو مور ایکسپیرینس از اینی باڈی آلس, یو ہیو مور ایجوکیشن از اینی باڈی آلس. جتنے کالر ہے آپ کا یہ حق نہیں, میری جی آپ اپنی بات جاری, آپ کا یہ پورا حق بنتا ہے کہ اس کو کریکٹ کریں گے. نہیں بھی ہسٹری ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ کال کرتے ہیں آپ کو کالر چاہیے تو جو ان کا دل چاہے وہ کہہ کے چلے جائیں گے. یو ہیو ٹو کریکٹ دیم. ہسٹری ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. آپ نے صحیح نوٹس کیا. میں نے 2 گھنٹے آگے بول جاتے ہیں لیکن ان کو کریکٹ کرنے والا کوئی نہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. آپ فوراً ان کو بولیں نہیں جی ایسے نہیں ہے, ایسے. یہ ہمارا مزیداری شو کی. یو ڈوئنگ اے گڈ جاب ٹوڈے.
تھینک یو میں نے جی لو یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ کو لگا، لیکن میں نے یہی سوچا کہ دیکھیے کہ اتنے دن سے میں سوچا تھا کہ چلیے میں سنتا رہتا ہوں لیکن کوئی کالر آ کے شاید جواب دیں، لیکن جب جواب نہیں آتا تو پھر میں نے یہ میرا غلط طریقہ تھا. جی پروفیسر ہوں گے اس کام کے، آپ کو چاہیے کہ نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. آپ جیسے وہ آن کے صاحب بولتے ہیں پیپل پارٹی کے لیے 50% وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے میں کوئی نہیں. ہم بول نہیں سکتے ان کا نام کیونکہ کالر میں تو لڑائی ہوگی، پھر بدتمیزی ہوگی. جی نہیں یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے کہیں کہ نو مین اس نہ لگتا ہے. جی چلیں، بہت شکریہ. جی جعفر صاحب آپ اپنی جو اللہ جی بہت افسوس جی آپ بول رکھیے گا. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن فیصل ہم مسلمان نہیں ہیں. جی مسلمان کو چھوڑ دیں. جی کرسچن ہو کوئی بھی انسانیت سوچے آپ بول رکھیے گا. اپنا ملک ہے، اپنا گھر ہے، اپنے گھر کو کس طرح چلانا ہے. جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں یا آگے نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پہ رحم کرے اپنے ملک پہ. ہم تو اپنے گھر کی خیریت مانگتے ہیں. اگر اپنے گھر والے نہ رہیں، اب دیکھیں الیکشن کے پیچھے پہ ہیں، ٹھیک ہے ہونا چاہیے. اللہ کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ رحم کرے گا یا نہیں کرے گا. ہاں ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے جس وقت کہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان پہلے دن سے دہشت گرد ہے، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کون سا وہ ملک ہے جہاں دہشت گردی کی، تو جو آپ نے جب ہسٹری بتائی تو وہ صحیح نہیں ہے. کشمیر کا جو اگر کشمیر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کشمیر کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کہاں سے وہ شروع ہوئی ہے، پاکستان نے نہیں وہ کیا ہے. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ چلیے ایک تو یہ کہ جی لیکن چلیے وہ آئی ایم ایف کا کام وہ انہوں نے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جی ذرا یہ پاکستان سے جو کالر ہیں ان کی بھی سن دیں، ان کی سنیے. چلیے ٹھیک ہے وہ آئی ایم ایف کی اپنی پالیسی ہے، پاکستان کی اپنی پالیسی ہے. پاکستان ایک پرامن دنیا میں یو این او کا ممبر ہے، پرامن ملک ہے. اور چلیے اچھا چلیے میں ان کی دیکھیے آپ بات یہ کہ میں نے کہا نا کہ آپ کا بینک جو ہے بھکاری تک کنگال ہو چکا ہے. اب کیا ہوگا، اب تاکہ کہاں پڑیں گے انڈوں پہ. ٹھیک ہے 320 روپے کلو پیاز ہو گئی، اس پہ انڈے، اس پہ جو تاکہ پڑیں گے. تو آپ کو جو کریانہ اسٹور ہے نا، اب وہاں تاکہ پڑا کریں گے. جی خدا یہی بات ہو رہی ہے کہ خدا خیر کرے یہ حالات کیسے درست ہوں گے. اب آپ کا جو ہے نا نقوی صاحب بھکارستان جو ہے نا پاکستان ایک پرامن دنیا میں پرامن بہت اچھا ملک ہے. وہاں اللہ رحم ہم سب پہ کرے. اور جی سچائی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت خالی ہو چکا ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس کی بہتری کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں. بہت سی پالیسیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ان پر پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. دنیا میں انہوں نے بچوں کو بھی مروایا ہے، اس مجمع جو بیچارے شہادت ہوئی ہے ان کو بھی مروایا انہوں نے مروایا. تو جس ملک کی فوج دہشت گرد ہوگی، نہیں ایسا نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا. اتنے دن سے جو اگر وہ ملک محفوظ ہے تو ظاہر ہے فوج ہی اس کی حفاظت کر رہی ہے نا. آپ وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، میری بات سن لیں. مجھے پہلی دفعہ ہوا ہے کسی ملک میں کہ پولیس اگینسٹ آئی ہے، اس نے کہا جو یہ نہ معلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے. کس کے بارے میں بس یہ تو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا، بہت تشویشناک صورتحال ہے یہ. آپ کی ایجنسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں رفیع صاحب، لعنت ہے، یقین کریں بھکارستان پہ. نہیں بالکل نہیں. پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، ہم سب اس کی دیکھیے ملک کے ہمیں اپنے عزت تو کرنی پڑے گی.
نہیں دیکھیے اس طرح کے الفاظ پلیز نہ استعمال کریں پاکستان کے لیے. میری آپ سے بالکل بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس طرح کسی بھی ملک کے لیے نہیں استعمال کریں. ایون میں تو کہتا ہوں دشمن ملک کے لیے بھی ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. نہ کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. ہم پالیسیز پہ اختلاف کر سکتے ہیں. ہمارے ایک اور کالر ہے, میں ان کو لیتا ہوں. جی ایک اور کالر ہے, جی ان کو جی آپ آن ایئر ہیں, جی آپ فرمائیے. ہلو. ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, میں یہ کالر نے کال کی تھی, پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ جو پڑھائی جاتی ہے ہمیں اور جو فیکٹس ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. بالکل صحیح. یہ جو انہوں نے 1947 کے بعد 1948 کا وہ 1950 کہہ رہے تھے, 1948 میں کیا ہوا تھا یہ میں مطلب آن ایئر نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر آپ ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں تو وہ کافی ٹویسٹ کر کے لکھی گئی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جو اسلامک ہسٹری میں جو جس طرح ہمیں میں اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جو محمد بن قاسم کے بارے میں ہمیں بڑا اچھا پڑھایا جاتا ہے ٹیکسٹ بک میں, لیکن فیکٹس کچھ اور ہیں کہ وہ سندھ میں کیسے آئے, کیوں آئے, اور کس نے بھیجا ان کو, اور کیا کرنے کے لیے بھیجا. تو وہ جو فیکٹس ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. وہ بھی میری نظر سے گزرے ہیں, آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ دونوں طرح سے ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو 1948 میں کیا ہوا تھا وہ بھی جو ہے ہمیں نہیں پڑھایا جاتا, لیکن ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان میں پلے بڑھے ہیں اور پاکستان کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے. لیکن جو فیکٹس ہوتے ہیں نا ان کو ہمیں ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے اور اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے, لیکن اس کو پوری طرح ایویلویٹ کریں, اس کا پورا نالج سیکنگ کریں, اور جتنا بھی آپ کے پاس نالج ہے وہ اچھی آنیسٹ طریقے سے دوسروں کو ڈلیور کریں. اگر کہیں پہ ضرورت پڑے, جیسے ابھی انہوں نے بات کی, انہوں نے جو ہے وہ بلاول کے بارے میں جو بھی بات کی, جو رشیا کا جو دورہ تھا, وہ ایک بہت ہی سب اسٹینڈرڈ کوئی آ کے کوئی ویڈیو اگر بنا دیتا ہے تو وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ آ کے بیان کر دیتے ہیں جو ان کے مخالف ہوتے ہیں, تو ان کو میں تو کوئی اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ وہ سارے اہمیت ان چیزوں کو دینی چاہیے جو پریس میں آتی ہیں, چیزیں جو ایک کریڈیبل پریس میں آتی ہیں اور کریڈیبل جرنلزم میں شائع ہوتی ہیں, تو ان کو جو ہے وہ اچھی طرح پڑھنا چاہیے, اچھی طرح دیکھنا چاہیے. تو اب جیسے آج انصار عباسی کا ایک آرٹیکل آیا ہے کہ شاید خاقان عباسی کو اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ آفر کی کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں ڈیورنگ دیٹ رجیم, جو کیونکہ وہ عمران خان سے خوش نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ڈلیور نہیں کیا تھا. اب وہ چونکہ جی آپ ہولڈ رکھیے گا, جی آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی انصار عباسی نے, وہ جنگ اخبار میں آیا ہوا ہے, انصار عباسی لکھتے ہیں. جی تو وہ اس کو دیکھیں کہ واقعی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن ایک اچھے سورس سے پتہ چل گیا کہ یار واقعی ان کو ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس پہ بھی بحث ہوگی اب. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ واقعی ایسا تھا کہ نہیں تھا. اصل حقائق کیا ہے. جی آج جب آپ کو کریڈیبل سورس سے یقین ہو جائے, اس پہ بھی ڈسکشن کل سے سٹارٹ ہو جائے گی. میں بھی پڑھ رہا تھا تو وہ آخر انصار عباسی کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ کافی ٹھیک ہوتے ہیں, وہ اچھی خبر دے دیتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر بحث ہوتی ہے, پھر وہ اس کے نتائج نکلتے ہیں, پھر وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں کہ یہ واقعی ٹھیک تھا یا نہیں تھا. تو یہ شاید خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مجھے اس طرح آفر ہوئی تھی اور 2 دفعہ وزیر اعظم بننے کی آفر ہوئی تھی. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. یہ تو خیر بڑی بالکل اچھی بات ہے کہ حقائق دیکھے اور بجائے اس کے کہ آنکھیں بند کر اللہ میاں نے بنایا سوچنے سمجھنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب جب سوچے گا نہیں سمجھے گا نہیں تو پھر وہ عقل مند کیسے ہوگا, اس میں شعور کیسے آئے گا, اور صحیح فیصلے کیسے کر پائے گا, یہ بھی فیصلے کر پائے گا. جی یہ جعفری صاحب آپ اجازت دیں تو آپ یہ ہمارے کالر ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آپ جعفری صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی بڑی مہربانی. یہ فیصل بھائی ہمارے بڑے پیارے
نہیں فیصل بھائی تو اس وقت نہیں ہے، اس وقت یہ سنیں جی جی سنیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بزرگ جو انڈیا سے آئے تھے 47 میں کتنے اجڑ کے آئے تھے اور سب کچھ ادھر چھوڑ آئے تھے، تو جس حالت میں پاکستان میں آئے ہیں تو آج ان کے پاس ہر چیز اللہ نے بالکل دی ہے، بالکل ایسا ہی تو ایسا کبھی نہ سوچے کہ یہ نہیں صحیح ہوگا وہ نہیں صحیح ہوگا۔ جب آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا لے کے آئے تھے اور کیا ان کے پاس بچا تھا، سارا کچھ چھوڑ کے آئے، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بھی دیے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، آج وہ یاد کرے نا، لیکن کبھی بھی پاکستان کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں، نہیں پالیسی دیکھیے، ہاں کر دے گا۔ اگر آپ اپنی ہسٹری دیکھیں، آپ صحیح ہو گئے ہیں نا، آپ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ کینیڈا چلے گئے ہیں یا نہ بھی جاتے تو پاکستان میں بہت اچھا گزارا کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی مہاجر ہیں یا جتنے بھی آج نامور ہیں، جی بڑا بڑا پیسہ ہے، چلیں، بڑی اچھی بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی اور صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چلیے آپ کا میسج آ گیا، یہ جی ٹھیک ہے، چلیں جی ہاں آپ اپنی بات کمپلیٹ کیے تاکہ ایک اور کالر ہیں میں ان کو لیتا ہوں۔ جی کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیشہ، دیکھیں جتنے بھی کالرز ہیں وہ سب پاکستان کا درد رکھتے ہو، پالیسی سے بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، بڑی کام کی باتیں دیتے ہیں، ہر اوپینین کی ایک احترام ہے، میں کہتا ہوں ریسپیکٹ ہے، بالکل صحیح کہا، ریسپیکٹ ہونی چاہیے، اور آپ اپنی اوپینین جو آپ کے وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سڑک بنوا دی، میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ میں نے ان پیسوں سے اپنے گھر کی سڑک بنوا دی، تو اس میں تو نہیں کہہ رہا، گھر کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے بنوا دی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ قوم کے پیسے سے انہوں نے اپنے گھر کی سڑک بنوا دی۔ یہ ایک آپ کی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں اور کیسے جو ہے آپ ایکٹ کرتے ہیں۔ چلیے ہمارے جی چلیے آپ کی بات آگے بھی، ہمارے ایک اور کالر ہیں، میں ان کو جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہلو جی صاحب پاکستان میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن انصاف کو چاہیے تھا کہ کل کا واشنگٹن پوسٹ بھی آج کا پڑھ کے دیکھتے تھے جی، وہ کیا ہے بلاول کے متعلق کیا لکھا، اور بلاول صاحب کیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آگے سے بھاگے ہیں اور کتنے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور جو لفظ وہ بول رہے تھے وہ بھی واشنگٹن پوسٹ میں سارا لکھا ہے۔ یہ بھی پڑھ لیا کریں کبھی کہ باقی جو سڑک بنائی ہے وہ ساری زمین کی سڑک ہے، اس کی اکیلے کی نہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے کیا لکھا ہے، تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کی معلومات۔ میں تو کافی دیر نہیں گیا وہاں پہ، لیکن میں کچی سڑک ہوتی تھی، آپ گاڑی پہ جاتے تھے نا تو آپ کو اچھی بڑی پریشانی ہوتی تھی، اتنے چھوٹے چھوٹے نا ہوتے تھے، تو آپ اس میں بناتے ہیں تو سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہے، کسی کو تکلیف ہونے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، تو اس میں لوٹ مار کے مارتے تو بنائی نہیں، لوگوں کے گھر تو نہیں کھیلنے بلاول کو اور اس کو بڑا کرنے کے لیے۔ اچھا لیکن یہاں جی اچھا، میرا یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جی آپ ہولڈ رکھیے گا جی، میرا ایک سوال یہ یہاں پر کہ یہ بتائیے کہ اگر یہ عمران صاحب کی جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہیں اور اس بات کے امکانات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر گرفتار کر لیں وہ 2-4 بک لے گا، نوٹ بک لے گا، پین لے گا، جا کے آرام سے بیٹھ کے بک لکھے گا وہاں پہ۔ نہیں وہ تو ان کے کرنے کا کام ہو گیا نا، لیکن بات یہ ہے کہ جی پلیز زرداری کے پاس اتنی کوالٹی ہے، نہ بلاول کے پاس ہے، نہ میاں صاحب کے پاس ہے، نہ پشپ کے پاس ہے، نہ اور جتنے بھی یہ پاکستان کے سیاستدان ہیں انہوں نے اتنی کرتوت ہی نہیں کے لیے کام کرنے، وہ آرام سے بیٹھے گا جا کے کھول کے ڈیٹیل کا دروازہ۔ اچھا لیکن مزیدار ایک بک لکھے گا، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے وہی آپ کی بات پہ سوال ہے میرا کہ وہ وہاں بیٹھ کے بک تو لکھ لیں گے، لیکن باہر جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، کیا ان کی گرفتاری سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا الیکشن پاکستان کے حالات جن لوگوں نے 4 پاریاں لگائی ہوئی ہے نا، پاکستان کو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا، اس میں آ کے 3 سال میں پاکستان کو نہیں ٹھیک کر دینا تھا، بہت سی چیزیں نہیں میں آگے کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو ان کا ٹائم لمٹ بھی تو دیکھے نا، ان کے پاس ٹائم کتنا تھا۔ ہاں نہیں لیکن میرا سوال دیکھیے جی میرا سوال سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہن کے چھپ کے ملٹری والوں سے ملنے جاتی، میاں صاحب ڈگی میں کار کی ڈگی میں چھپ کے ان سے ملنے جاتے تھے، لیکن تو سارے انہیں کے ہیں نا، لیکن میرا تو وہ چلاتے ہیں۔ جی یہ تو جیسا پنجابی سے کہتے ہیں نا، پنجابی ہے نا،
کہ گولے ہیں نا، ان کو گولے کہتے ہیں پنجابی میں، جی سیاستدان کو گولے ہیں، جی جی لیکن میرا چلتا ہے جی میرا سوال اپنی جگہ ہے، وہ یہ ہے صاحب ہو یہ اپنا این کیو والے ہو، یہ لوگ ہیں. اچھا لیکن میرا سوال دیکھیے، میرا سوال سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان جن حالات سے دو چار ہے، انتہائی ایسی ہسٹری میں کبھی پاکستان کے حالات نہیں ہوئے. پروردگار نے پاکستان کو بنایا تھا، اس کے سوال کہ باقی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آرٹیکل 6 جو لگاتے ہیں نا، یہ انگریز نے ہم پہ لگایا تھا، ہندوستانیوں پہ. اس کو ہندوستان ہوتا تھا، پاکستان نہیں ہوتا تھا. وہ ہمیں سزائیں دینے کے لیے ہمارے فور فادروں کو یہ آرٹیکل بنایا تھا. یہ اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا جب پاکستان بنا تھا. باقی دنیا کے ممالک سے ختم ہو گیا. تھا جو اس کا کیس تھا، جناب سامنے لڑا تھا جا کے، اس میں بھی یہ آرٹیکل 6 لگایا گیا تھا. نہرو صاحب بھی بھاگ گئے تھے اور وہ اپنے گاندھی صاحب بھی بھاگ گئے تھے، ہم نہیں لڑتے. جناب سامنے جا کے ان کا کیس لگا تھا. یہ آرٹیکل 6 تو اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے تھا جب پاکستان بنا. جی اور بہت سے ممالک میں جہاں پر یہ بھی اس کو جہاں پر یہ تھا وہاں سے ختم کیا جا چکا ہے، لیکن پاکستان نے بہرحال ابھی برقرار ہے. لیکن میرا سوال اپنی جگہ ہے، وہ یہ آپ سے ہے کہ دیکھیے جو پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اتنے برے معیشت کی اور سیاسی اور اس وقت جو اب تو ملک کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی، اس میں بھی بڑا فرق ہو گیا ہے. تو کیا عمران کی گرفتاری سے، میرے سوال پورا ہونے دیجیے حضرت، میرا سوال حضرت ایک سوال پورا ہونے دیجیے. تو میرا سوال یہ ہے، جی میرا سوال یہ کہ تو اگر اس وقت حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم گرفتاریاں کریں اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں تو کیا اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی اس سے پہلے کہ میں جواب سن پاتا اپنا. خیر جو بات ہے وہ میں ایک اور صاحب جو لائن کریں. جی جعفری صاحب ایک منٹ. جی اچھا آپ دے دیجیے. چلیے جی اچھا ایک منٹ، یہ جعفری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک منٹ آپ ہولڈ رکھیے. جی آپ کہیے جعفری صاحب. جعفری صاحب جی آپ کہیے اپنی. جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ حکومت نہیں کر رہی. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا تو کون؟ نہیں لیکن وہ بات یہ کہ یہ حکومت تو نہیں کر رہی. کون کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ادارے کر رہے ہیں جن کے خلاف اس نے بدزبانی بولی ہوئی ہے، وہ کرتے ہیں. حکومت تو نہیں کر رہی. حکومت کس حکومت نے یا کس نے ان کو کہا کہ اس کو پکڑنا ہے؟ جو اس کے اوپر کیس کس نے بنائے ہیں؟ حکومت نے بنائے ہیں. حکومت نے آپ کا خیال ہے حکومت نے نہیں بنائے؟ نہیں آپ کا خیال ہے حکومت نے نہیں بنائے؟ حکومت نے نہیں بنائے. اگر اس نے فوج کے بارے میں کچھ بولا ہے تو کیا حکومت نے؟ اگر جج کے بارے میں بول رہا ہے تو حکومت کا مسئلہ تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے چلیے. وہ حکومت کا نہیں، وہ تو ان کا اپنا حکومت کا کسی ابھی سیاست کیس نہیں بنایا. شیخ رشید پہ اگر بنایا تو وہ زرداری کو دھمکی دی یا اس کے بارے میں بولا، انہوں نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے آپ کا موقف سامنے آ گیا. جی آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، کینیڈا میں اگر میں آپ کو فون پہ بھی دھمکی دے دوں نا تو آپ میرے خلاف لکھا دینا، FIR میرے خلاف ہو جائے نا تو پولیس مجھے چھوڑے گی؟ نہیں یہاں تو خیر کینیڈا میں تو بہرحال ایک قانون کی حکمرانی ہے. جب دھمکی دی ہے کسی کو تو اس نے وائلیشن کی ہے. چلیے ٹھیک ہے، چلیے تو آپ کی بات سامنے آ گئی. جی ہمارے کالر جی ویٹ کریں. جی آپ فرمائیے آپ کیا ہے. اچھا جی دیکھیں، پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارے یہاں جو عوام ہے نا جی وہ بہت بے وقوف ہے. اس لیے کہ میں نے اپنا ایکسپیرینس سے بہت چیزیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں کی سیاست سے بھی، ٹھیک ہے، بلوچستان کی سیاست، پاکستان کی سیاست سے. وہاں پر لوگ ہیں پاگل، ٹھیک ہے، ان کے دماغ نہیں ہے، ان کا ذہن نہیں ہے. یہ فوج کے لے پالک جو ہے نا پپٹ، ٹھیک ہے، وہ ان پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. کس کے پیچھے بھاگے؟ وہ کنفیوز ہیں کس کے پیچھے بھاگے؟ جو سیاست ہے جتنے بھی لیپالا فوجی جنرلوں کے ISI کے بنائے ہوئے، فوج کے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، چاہے PTI ہو، چاہے PMLN ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ٹھیک ہے، آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں جی اپنی بھی پارٹیوں کے. یار آپ کو کیا دیا ان پارٹیوں نے؟ آپ کے گھر میں راشن دلوایا انہوں نے؟ جی بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. بات اپنی جگہ ہے. کفالت کیے اور یہاں آ کر ایسا بیان کرتے کہ جیسے شاہ زیادہ شاہ کے وفادار. مطلب آپ ذہن دیکھیں، یہ غلام ہے، عوام غلام ہے، یہ غلام رہے گی پاکستان کی.
ہاں تو بس یہ اسی لیے سارے مسائل. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بلاول گیا تھا اس کو جو سیکنڈ سیکرٹری ہوتا ہے ایمبیسی کا منسٹری کا وہ آ کر اس نے ریسیو کیا اس کو اور بڑے مشکل سے جو فارن منسٹر تھا اسے ٹائم دیا تھا 25 منٹ کا بلاول کو اور بلاول کوئی بات نہیں کہہ سکا اس کی دھلائی کری ہے اس فارن منسٹر نے اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا ہے. اب آپ بتائیں 2 کنٹری ہے ٹھیک ہے پاکستان کو تو میں کنٹری کہتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ تو کنٹری کے نام پہ دھبا ہے ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی دو ٹائز ملتے ہیں فارن منسٹر ملتا ہے یا پرائم منسٹر ملتا ہے تو اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی کوئی اعلامیہ جاری ہوا بھکارستان سے مجھے بتا دیں بھکارستان سے کوئی اعلامیہ جاری ہوا نہیں ہوا. اور جہاں تک یہ بات کریں دیکھیے پاکستان صرف ایک ریکویسٹ ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے دیکھیے نہیں سنیں ابدالی آئے تھے نا ابدالی ٹیپو سلطان خلجی جو ہم نے جو ہے نا مثال کے نام پہ رکھے ہوئے یہ تھے لٹیرے. آپ دیکھیے ہسٹری پہ ضرور بات کریں ساری چیزوں پہ بات کریں لیکن ریکویسٹ یہ ہے لوٹتے تھے یہ وہی فوج کے لوگ ہیں جو فوج عزت چلیے ٹھیک ہے آپ کی چلیے آپ کی بات آ گئی سامنے. جی ہمارے ایک اور کالر ہیں جی چلیے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے ایک اور کالر ہیں جی آپ جی نہیں آپ بولیے آپ آن ایئر ہیں یا فرمائیے. جی بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب آتے ہیں جی یہ کبھی ان کے منہ سے خیر کا کلمہ نہیں نکلا. یہ نہایت پاکستان سے نفرت کرنے والا بندہ ہے. آپ دیکھیں اس کو صرف کیڑے نظر آتے ہیں. ہاں لیکن میں انہیں وہی سمجھا رہا تھا کہ دیکھیے ایک منٹ آپ بھی ایک منٹ دیکھیے آپ ایک منٹ آپ میری عرض سن لیجیے میری بھی عرض سن لیجیے میری عرض سن لیجیے حضرت آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میری ان سے یہ ریکویسٹ یہی تھی کہ آپ دیکھیے کسی بھی ملک کو یا پاکستان جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ نہ استعمال کریں. باقی پالیسیز پہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے وزٹ کیا فارن منسٹر نے وہ ان کی رائے جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں تو میں سنتا ہوں وہ باتیں تو لیکن جب وہ پاکستان کا غلط طریقے سے نام لیتے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ بہرحال پاکستان ایک بہت ہی ایک یعنی میں تو جو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ہم پاکستان سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہم کوئی غلط لفظ نہیں سن سکتے اور کسی کے لیے بھی نہیں. میں تو کہتا ہوں دشمن سے ممالک جو ہے ان کے بھی نام تو ہم ٹھیک لینا ان کو کیوں ہم نام بگاڑیں. تو یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں انہیں وہاں ٹوکتا ہوں لیکن اگر کوئی پالیسی پہ بات کرتے ہیں تو میں ضرور سنتا ہوں. جی اب آپ اپنی بات کہیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے اپنے ہزاروں ٹیلی ویژن ہیں ان کے لاکھوں ٹیلی ویژن ان کی فلمیں ہیں. ہم نے کبھی جا کے ان کی فلموں میں جا کے اس طرح ان کے ملک کے بارے میں کہا ہے؟ جی نہیں ہر ایک جی اب یہ میرے ملک میں آ کے ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں یہ برا بھلا کہتا ہے. اس کو پاکستان میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. پاکستان کی ہر چیز سے اس کو نفرت ہے. تو میری نہیں سمجھ آتی کہ اس پلیٹ فارم میں کیا آتا ہے. یہاں پہ تو صرف پاکستان سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. بالکل نہیں ہرگز نہیں ہو پالیسیز پہ دیکھیے پارٹیز کی اپنی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. اس کو ہم کب کہتے ہیں کہ آئے کامیاب چلیے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ لیکن ہمارے گھر کا ان کو پتا کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے چلیے آپ کی بات بھی سامنے آ گئی. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ کل ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے تکرار پروگرام کے ساتھ. اوکے اللہ حافظ.